السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں ہم رقص بائے نائلہ طارق پارٹ 8 میں بھی یہ لاسٹ پارٹ ہوگا انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سلامتی کا یہ انداز ہیشم کو سناٹوں میں ڈھکیل گیا تھا۔ جس میں اسے ہوش آیا زجان تب تک تیزی سے پلٹتی سڑک کے کنارے تیز قدموں سے چلنا شروع ہو چکی تھی۔ کچھ غلط تھا، کچھ ایسا جسے وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا مگر محسوس کر رہا تھا۔ زجان! بے اختیار اسے پکارتا وہ اس کے پیچھے بڑھا تھا مگر زجان کے نہ قدم رکے نہ اس نے پلٹ کر دیکھنے کی غلطی کی۔ زجان کو پیچھے پلٹ کر دیکھنا نہیں آتا۔ جاؤ، اپنے راستے پر جاؤ۔ سامنے نگاہ جمائے رکے بغیر وہ چلتی آخری بار قدرے بلند آواز میں ہیشم سے مخاطب ہوئی تھی۔ اس کے بعد مزید ہیشم اس کے پیچھے جانے یا اسے پکارنے کی جرأت نہ کر سکا۔ زمین نے جیسے اس کے قدم جکڑ لیے تھے۔ سڑک کنارے کھڑا وہ اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ وہ دور ہوتی جا رہی تھی۔ پھر وہ بگی سڑک پر رک گئی۔ بگی سے ایک شخص اترا تھا۔ بڑے مؤدب انداز میں زجان کے سامنے جھک کر اس شخص نے کچھ کہا اور پھر ہیشم نے دیکھا زجان اس بگھی میں سوار ہو رہی ہے۔ اس کے بعد کوچوان نے وہیں سے بگھی کا رخ واپس موڑا اور پھر تیزی سے پہاڑوں کے درمیان سے نکلتی چلی جاتی۔ بگھی آہستہ آہستہ ہیشم کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ جانے کتنے لمحوں بعد اس جانب سے نگاہ ہٹا کر اس نے سڑک کی دوسری جانب دیکھا۔ سرسبز ڈھلانی راستوں سے گزرتی سڑک کسی خوشنما منزل کا پتہ دے رہی تھی۔ اس جانب بڑھتے ہوئے ہیشم کو اپنا آپ بہت خالی اور کھوکھلا محسوس ہو رہا تھا۔ ارد گرد ہو کا عالم تھا، کچھ ایسا ہی عالم اس کے اندر بھی پھیلا ہوا تھا۔ سر جھکائے بوجھل دل اور بوجھل قدموں سے چلتے ہوئے اس نے ایک بار پھر گردن موڑ کر پہاڑوں کے درمیان سے آتی سڑک کو دیکھا مگر وہاں اب کچھ نہیں تھا۔ کچھ فاصلے بہت عجیب طے کرنے پڑتے ہیں۔ وہ کتنے صحیح یا کتنے غلط ہوں گے یہ بعد میں ثابت ہوتا ہے۔ دوسری طرف نہر کے چوڑے پاٹ کے کنارے کھڑی مضبوط لکڑی کے چار دیواری کے درمیان اس کا پتھرایا وجود کسی مجسمے کی طرح ساکت و جامد تھا۔ کھلی کھڑکیوں سے اندر داخل ہوتی سورج کی روشنی کے ساتھ نہر کے بہتے پانی کی مدھم آواز اور گہرے سکوت اور خاموشی کو توڑنے میں ناکام تھی۔ مگر کل تک اس چار دیواری کے باہر خوشبوؤں کے شادیانے بجتے رہے تھے۔ غم و الم کی اتھاہ گہرائیوں میں اسے تو ہوش نہیں تھا کہ اسے یہاں 3 دن گزر چکے ہیں۔ اس دوران ہر لمحہ ہر پل اس کی آنکھوں کے سامنے وہی ایک آخری منظر ٹھہرا رہا تھا جس میں اس نے اپنے باپ کو خون ملت پر دیکھا تھا۔ ذہن میں سوائے اس کے اور کچھ نہ تھا کہ اب وہ اپنے باپ کو کبھی بھی نہیں دیکھ سکے گی۔ کل رات تک اسے دھیرے دھیرے سمجھ آنے لگا تھا۔ باغیوں کی عورتوں کی چپتی نظریں، چپتی باتیں، ان کی نفرت، ان کی ہمدردیاں بھی ظلمت کے اندھیرے چھٹ چکے تھے۔ باغی فتح یاب ہو چکے تھے۔ سلطان اپنے خاندان سمیت محل میں نظر بند تھا۔ باغیوں کے خاندان ایک طویل جلا وطنی کاٹنے کے بعد واپس اپنے گھروں، اپنی زمین پر لوٹ کر جا چکے تھے۔ گھٹنوں سے سر اٹھا کر اس نے کھڑکیوں سے نظر آتے آسمان کو دیکھا تھا۔ کئی پرندے محو پرواز نظر آئے۔ پہرے ہٹ چکے تھے، راستے کھل چکے تھے مگر اس کے دل میں باہر کھلی فضا میں جا کر سانس لینے کی خواہش نہ ابھری تھی۔ زندہ رہنے کی کوئی امنگ نہ رہی تھی۔ اپنے باپ کے لہو لہان لاشے کو دیکھنے کے بعد وہ اب خود بھی زندہ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ کاش کوئی جاتے جاتے اس کا گلا بھی گھونٹ جاتا مگر اب یہ کام اسے خود ہی کرنا ہوگا۔ ارد گرد ایسی کوئی چیز نظر نہ آئی جسے ہتھیار بنا کر وہ بآسانی اپنی جان لے سکتی۔ ایک دم اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا مگر ڈھونڈنے سے بھی اسے اپنے ہاتھوں اور گردن میں کوئی زیور نہ ملا۔ جانے کب ان زیورات کو اس سے الگ کر دیا گیا تھا جس میں ہیرا جڑی انگوٹھی بھی شامل تھی۔ وہ ایک ہیرا اسے کتنی آسانی سے زندگی سے نجات دلا سکتا تھا۔ نڈال ہو کر وہ سر ہاتھوں میں تھامے بیٹھی تھی جب مانوس بھاری قدموں کی چاپ نے اسے ساکت کر دیا تھا۔ بس ایک نگاہ اس نے حام کو دیکھا اور پھر ضبط کی حدوں سے گزرتی منہ پھیر گئی تھی۔ دوسری جانب حام کے لیے بہت مشکل ثابت ہو رہا تھا اس کا سامنا کرنا۔ جانے کتنی دقتوں اور کوشش کے بعد وہ اس لمحے کے لیے خود کو تیار کرتا رہا تھا مگر اب اس کے سامنے آتے ہی ساری ہمت، سارا اعتماد معدوم ہونے لگا تھا۔ وہ اس کے چہرے کی پہلی نگاہ میں پہچان نہیں سکا تھا۔
گریہ وزاری سے اس کی آنکھیں شدید سرخ اور سوج چکی تھی، سر سے پیر تک وہ ایک ماتم کدہ دکھائی دے رہی تھی۔ میں جانتا ہوں تم میری شکل نہیں دیکھنا چاہتی، میری آواز تک نہیں سننا چاہتی، مگر کیشیا، یہ سب ایک نہ ایک دن ہونا ہی تھا۔ ظالم کو اور ظلم کو مٹنا ہی تھا۔ یہ سب میرے ہاتھوں نہ ہوتا تو کسی اور کے ہاتھوں ہو جاتا۔ غدار سلطان کی کمر توڑنے کے لیے سب سے پہلے تمہارے باپ کو راستے سے ہٹانا ضروری تھا۔ خون کا بدلہ صرف خون ہوتا ہے، اور تمہارے باپ کے ہاتھ تو کئی بے گناہوں کے خون سے رنگے ہوئے تھے۔ کئی انسانوں کی زندگیاں مٹی میں ملی ہے اس کے ہاتھوں، کئی خاندان اس کی وجہ سے۔ مجھے یہ مت بتاؤ میرے باپ نے تم لوگوں پر کتنے قہر توڑے تھے۔ وہ ظالم تھا، جابر تھا، خونہ شام افریت بنا ہوا تھا تم سب کے لیے۔ یہ عذاب کی طرح مسلط تھا وہ تم سب پر۔ وہ حلق کے بل چیخ اٹھی تھی۔ میں تو یہ بھی جانتی ہوں کہ وہ اگر کچھ عرصے تک اور زندہ رہتا تو سلطان کے ہاتھوں زجان کو ذبح کروا دیتا، تاکہ اس اندھیری نگری کا راج پاٹ اس کے اشاروں کا محتاج ہو کر رہ جائے ہمیشہ کے لیے۔ ساکت نظروں سے حام اسے دیکھتا رہا تھا جو بلند چیختی آواز میں بول رہی تھی، قلب سے چیختے اس کے نقش برستے آنسوؤں کے ریلے میں بھیگے جا رہے تھے۔ حکمرانی کے نشے میں چور ہو کر میرے باپ نے کئی خاندانوں کو اجاڑا، ناحق لوگوں کے سر کچلے، اپنے خلاف کھلتی ہر زبان کو اس نے کاٹ ڈالا۔ اس کا یہی انجام ہونا چاہیے تھا، اسے اس کے ظلم اور غداری کی یہی سزا ملنی چاہیے تھی۔ مگر اسے سزا دیتے وقت تم یہ کیسے بھول گئے کہ تم میری آنکھوں کے سامنے میرے باپ کو قتل کر رہے ہو؟ اپنی نفرت، اپنی جنگ میں تم اس عورت کے لیے سفاک بن گئے ہو جو اپنی زندگی تم پر وار چکی ہے۔ تم نے ایک بار بھی میرے بارے میں نہیں سوچا کہ میرے دل پر کیسی قیامت ٹوٹے گی۔ میں آخری سانس تک تمہاری اس بے رحمی سفاکیت کو نہیں بھول سکتی۔ میرے باپ کو میرے ہی سامنے مار کر جو اذیت تم نے مجھے پہنچائی ہے، اس کے لیے میں کبھی معاف نہیں کروں گی تمہیں۔ ہوں گے تم اپنے لوگوں کے لیے نجات دہندہ اور مسیحا، مگر میرے لیے تم اس سے بھی زیادہ برے اور قابل نفرت ہو جتنا کہ میرا باپ تمہارے لیے برا اور قابل نفرت تھا۔ اب چلے جاؤ یہاں سے، جا کر مناؤ سب کے ساتھ جشن، لیکن کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ تم اپنے دشمن کی بیٹی کو بھی صفحہ ہستی سے مٹا کر جاؤ؟ آزادی کا جشن کئی گنا بڑھ جائے گا۔ جل تھل مگر بھپری زہر آلود نگاہوں سے اسے دیکھتی وہ خاموش ہو گئی تھی۔ حام چند لمحوں تک اس کے مزید کچھ بولنے کا منتظر رہا تھا، مگر پھر وہ بوجھل قدموں کے ساتھ اس کی سمت آیا اور گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ میں نے تمہارے بارے میں نہیں سوچا تھا، کیونکہ تم سے پہلے مجھ پر ان بے شمار لوگوں کا حق تھا جو غلامی کی زنجیروں میں برسوں سے جکڑے ہوئے تھے، جو بے بسی سے اپنے پیاروں کا قتل عام ہوتا دیکھتے رہے تھے۔ مجھ پر ان سب انسانوں کی اذیتوں کا بوجھ تھا جو اپنے گھر کا سکون لٹا کر جنگل میں بھٹکتے جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزارنے پر مجبور تھے، اور ان میں سے جانے کتنے آزادی کی آس و امید کے ساتھ اسی جنگل میں دفن ہو گئے۔ اس سچائی سے ہٹ کر میں واقعی تمہارا گنہگار ہوں۔ تمہیں بدترین اذیت پہنچانے کا گناہ سرزد ہوا ہے مجھ سے۔ مجھ پر واجب ہی نہیں کہ میں اپنی فتح کا جشن مناؤں۔ اس ریاست کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے میں نے تمہاری بازی نہیں لگائی تھی جو میں اپنی کامیابی میں تم سے غافل ہو جاؤں۔ تم مجھے جس قدر برا بھلا کہنا چاہو کہہ ڈالو، اپنے ہاتھوں سے میری جان لے لو، تمہاری ہر سزا کو قبول کروں گا، مگر اپنی نفرت کا عذاب مجھ پر مسلط کر کے مجھے تنہا چھوڑ کر جانے کا ارادہ مت کرنا۔ ایک عمر در بدری میں گزارتے ہوئے میں نے اپنے سارے رشتے کھو دیے ہیں۔ ایک تمہارے سوا میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ ایک طویل سفر ہے میرے سامنے جسے میں تمہارے بغیر طے نہیں کر سکتا۔ دزدیدہ نظروں سے اس کے چہرے کو تکتا وہ بھاری گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ اگلے ہی پل کیشیا کے خبردار ہوتے ہوتے وہ اس کے پیر پکڑ چکا تھا۔ جاتے جاتے زجان نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم ان کے پاس جانا چاہو تو میں زبردستی تمہیں نہیں روکوں گا، لیکن میں تم سے التجا تو کر سکتا ہوں نا کہ… حام کی بات ادھوری رہ گئی تھی جب کیشیا نے اس کے ہاتھ اپنے پیروں سے الگ ہٹائے تھے۔ مجھے اب کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ایک زندہ لاش کو کسی سے کیا سروکار ہو سکتا ہے؟ زجان کے لیے بہت آسان تھا میری وفاداری کو خاک میں ملا کر چلے جانا، تمہارے لیے بہت سہل تھا میری گردن پر پیر رکھ کر آگے بڑھ جانا۔ تم پر اور زجان پر میں اب مرتے دم تک اعتبار نہیں کرنے والی۔ ایسا مت کہو، حقیقت بہت تلخ ہے، مگر اسے سمجھو، تسلیم کرو، یا تو مجھے سزا سنا دو یا پھر معاف کر دو، لیکن یوں اپنے اعتبار سے، اپنی محبت سے مجھے محروم نہ کرنا۔ حام شدید اضطراب میں مبتلا ہو گیا تھا۔
محروم تو مجھے کیا گیا ہے، یہ حقیقت میں سمجھ بھی چکی ہوں اور قبول بھی کر چکی ہوں کہ نہ یہاں محبت کے لیے کوئی جگہ ہے، نہ وفاداریوں کے لیے۔ مجھے بتاؤ، تم نے اور تمہارے لوگوں نے میرے باپ کے گھر اور بیوی بچوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ زندہ بھی ہے یا وہ سب محفوظ ہے؟ کیشیا، تم نے یہ کیسے سوچا کہ تمہارے باپ کے گناہوں کی سزا تمہیں اور تمہارے بھائی بہنوں کو ملے گی؟ مجھے اور میری نظروں میں مت گراؤ۔ میرا یقین کرو، میں تمہیں اور تم سے تعلق رکھنے والے ہر انسان کو کبھی گرم ہوا تک نہیں لگنے دوں گا۔ تم نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا ہے، اب منزل قریب ہے تو قدم پیچھے ہٹا رہی ہو؟ اسے شانوں سے تھام کر برہمی سے بولتا چلا گیا۔ مجھے اب گھر جانا ہے، سرد مہری سے اس کے ہاتھ جھٹکتی وہ سپاٹ لہجے میں بولی تھی، جبکہ حام کے تاثرات سخت ہوئے تھے۔ میں اس طرح تمہیں دامن جھٹک کر جانے نہیں دوں گا۔ آزما لو طاقت، لیکن میری روح میرے دل پر قابض نہیں ہو سکتے تم، وہ گھرائی تھی۔ دوسری جانب وہ چند لمحوں تک اس کی خون رنگ آنکھوں میں دیکھتا رہا تھا اور پھر یک دم اس کے سامنے سے اٹھتا پیچھے ہٹ گیا۔ چلو، جہاں کہو گی وہاں پہنچا دوں گا، مگر یہ یاد رکھنا واپس تمہیں میرے پاس ہی آنا ہے۔ بھول ہے تمہاری۔ کاٹدار نظروں سے اسے دیکھتی وہ ایک جھٹکے سے اٹھی تھی اور مزید کچھ کہے سنے بغیر تیزی سے اس چار دیواری سے باہر نکل گئی تھی۔ باہر کاٹدار ہواؤں کے جھکڑوں کے ساتھ برف شدت سے گر رہی تھی۔ شاہ بلوط کے اونچے درختوں کے درمیان کھڑے لکڑی کے اس مضبوط مکان کے ایک کمرے میں چھائی گہری خاموشی میں بس آتش دان بھی سلگتی چٹکتی لکڑیوں کی آواز بھر رہی تھی۔ سینے پر بازو باندھے دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے حابل نے ایک بار پھر ارد گرد سے غافل گرم کمبل میں بے سدھ پڑے یشب کو ترہم آمیز نظروں سے دیکھا اور پھر کچھ فاصلے پر ادھر ادھر چکر لگاتی لورین کو دیکھا، جس کی ایک ایک جنبش سے اضطراب اور تشویش جھلک رہی تھی۔ کیوں اس قدر پریشان ہو رہی ہو؟ تمہارے ڈیڈی کہہ گئے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، بس برفیلے پانی میں زیادہ دیر رہنے کی وجہ سے اس کی حالت کچھ خراب ہوئی ہے۔ بخار ہی تو ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ حابل نے پھر اسے تسلی دیتے ہوئے اس کی تشویش کم کرنی چاہی تھی۔ حابل، مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ مرجان نے ایسی سنگین حرکت کیوں کی، کیوں یشب کی زندگی کو خطرے میں ڈالا؟ آخر کون سی دشمنی نکالی اس نے اس بیچارے سے؟ بیچارہ نہیں ہے یہ، وہ فوراً خفت سے بولا تھا۔ حابل، سچ بتاؤ، کہیں تم نے جان بوجھ کر تو تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ حابل نے جھلا کر اس کی بات کاٹی تھی۔ مجھے اگر اس سے کوئی پرخاش ہے بھی تو میں ایسی گری ہوئی حرکت کیسے کر سکتا ہوں؟ تم اچھی طرح جانتی ہو مجھ پر شک کرنے کی بجائے تمہیں اپنی بہن سے باز پرس کرنی چاہیے۔ اگر وہ بر وقت میری کچھ مدد کرتی، جو کہ وہ کر سکتی تھی، تو میں کبھی یشب کو پانی میں نہ گرنے دیتا۔ مجھے تو اب اپنی فکر ہے، اسے اٹھا کر اپنے گھر لے آیا ہوں، لیکن یہ مجھے میرے ماں باپ کے سامنے بھی نہیں بخشے گا۔ مرجان کا غصہ بھی یہ مجھ پر اتارے گا۔ اور تم پریشان مت ہو، یشب اتنا بھی غافل نہیں تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ تم اسے بچانا چاہتے تھے اور پھر تم ہی اسے دریا سے نکال کر اپنے گھر تک بھی لائے ہو۔ وہ تمہارے اس رحم دلی کے جذبات کی قدر کرے گا۔ لورین ایک دم بات ادھوری چھوڑ کر حابل کی طرح ہی اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی، جو یقیناً حواسوں میں واپس آتا اٹھ بیٹھا تھا۔ اجنبی جگہ کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہوئے اس کی نگاہ ان دونوں پر بھی پڑی اور پھر اسے کچھ یاد آ گیا۔ جس طرح جارحانہ انداز میں وہ کمبل جھٹک کر حابل کو گھورتا اس کی طرف لپکا، لورین ہول کر سرحد سے درمیان میں آتی اسے روک گئی تھی۔ یشب، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، اس وقت غصہ کر کے یا ہاتھا پائی کر کے تم خود کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ یہ حابل کا گھر ہے، یہاں اس کے ماں باپ بھی ہے۔ جو بھی بات ہے آرام سے بیٹھ کر تسلی سے کر لو۔ تم درمیان سے ہٹ جاؤ لورین، تم نہیں جانتی اس نے کون سی ذلالت کا مظاہرہ کیا ہے۔ میری ساری ریاضتوں پر پانی پھیرا ہے اس گھٹیا حاسد انسان نے۔ کچا چبا جانے والی نظروں سے چور بنے کھڑے حابل کو گھورتا وہ دہاڑا تھا۔ ایسا بھی کیا کر دیا میں نے؟ ناگواری سے بولتا حابل اسے ہتھے سے اکھاڑ گیا۔ لورین کے روکتے روکتے بھی وہ ایک مکہ حابل کے پیٹ اور دوسرا اس کی کمر پر جڑ کر اسے گھٹنوں پر گرا گیا تھا۔ دونوں ہاتھوں سے سر پکڑے کھڑی لورین بس دیکھتی رہ گئی تھی۔ بمشکل ضبط کرتے یشب نے حابل کی جیکٹ سے گرتے ریشمی رومال کو اٹھا لیا، جو کہ اب تک گیلا ہی تھا۔ میں اسے خبردار کرتا رہ گیا کہ ابھی کہہ نہ کر، سارے سچ بعد میں اگل دینا، مگر اس کا بھونکنا ضروری تھا۔ ریشمی رومال نے مزید یشب کو بھڑکا دیا تھا۔ تم نے تو کہا تھا کہ وہ سارے سچ جو میں نے بتائے مرجان پہلے سے جانتی ہے، پھر جو سلوک اس نے تمہارے ساتھ کیا اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تکلیف دبائے اپنے قدموں پر اٹھتا حابل بگڑ کر بولا تھا۔
حابل ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے یشب، جب مرجان تمہارے بارے میں سب جانتی ہی ہے تو پھر کیا وجہ ہو سکتی ہے جس نے اسے اس حد تک جانے پر مجبور کیا؟ مجھے نہیں لگتا کہ حابل کی کسی بات پر بگڑ کر اس نے تمہاری زندگی کو خطرے میں ڈالا ہوگا، لورین بولی تھی۔ جہنم میں گئی مرجان، جہنم میں گئی ہر وجہ، میں اسے بھی نہیں چھوڑوں گا۔ جو تذلیل اس نے میری کی ہے اس کا حساب لے کر رہوں گا۔ یشب مشتمل ہوا تھا۔ سنو، وہ میلے میں آئی تھی، تمہارا وہم نہیں تھا؟ میری سہیلیوں نے مجھے بتایا کہ مرجان میلے میں آئی تھی۔ مجھے تو شک نہیں، یقین ہے کہ اس نے تمہیں میرے ساتھ رقص کرتے دیکھا ہے اور ضرور کسی غلط فہمی کا شکار ہو کر یوں بدظن ہو گئی ہے۔ لورین کی اس بات نے یشب کو چونکا دیا تھا۔ اچھا، اس کے بعد تم کس منہ سے مرجان کو ریشمی رومال پیش کرنا چاہتے تھے؟ مرجان نے تمہارے ساتھ تو کیا بالکل جو کیا بالکل ٹھیک کیا۔ آگ بگولا ہونے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکو، حابل جل کر بولا تھا۔ یشب، اب میرے کہنے پر تم ایک گھوسا اس کے منہ پر مارو۔ حابل پر بھڑکتی لورین نے یشب کو جیسے اجازت دی تھی۔ وہ تو پہلے ہی تیار تھا، مگر غنیمت ہوا کہ بروقت حابل کی ماں اور باپ آگے پیچھے کمرے میں پہنچے تھے۔ حابل مجھ سے غلط بیانی نہیں کر سکتا، تمہاری خاموشی کو میں کیا سمجھوں؟ ناراض لہجے میں دوشین اس سے مخاطب تھا، جو آتش دان کے قریب بیٹھی آگ کی لپیٹوں کو دیکھ رہی تھی۔ تم جانتی ہو وہ جگہ کتنی خطرناک ہے؟ یشب کسی چٹان سے بھی ٹکرا سکتا تھا، اتنی اونچائی سے گر کر وہ شدید زخمی بھی ہو سکتا تھا۔ تم نے تو ہمیشہ سب کی مدد کی ہے، یشب کو بھی تم ہی خطرے سے نکال کر اس گھر تک لائی تھی، پھر کیا وجہ ہے کہ وہ حابل کے پکارنے پر بھی تم نے اس کی مدد کرنے کی کوشش نہیں کی؟ کوئی وجہ نہیں ہے، وہ دونوں جس جگہ پھنسے ہوئے تھے میرے لیے ناممکن تھا وہاں تک پہنچنا۔ سپاٹ لہجے میں بولتے ہوئے اس نے بس ایک نگاہ دوشین کے قریب ہی کھڑی لورین کو دیکھا تھا۔ ڈیڈی یہ ٹھیک کہہ رہی ہے، میں خود وہاں موجود تھی، یہ خود کو خطرے میں ڈال کر بھی ان دونوں تک بروقت نہیں پہنچ سکتی تھی۔ حابل یہ حقیقت جانتے ہوئے بھی غصے میں اس کی شکایت آپ سے کر گیا۔ لورین کی اس طرفداری نے دوشین کو بے تحاشا حیران کیا تھا، کیونکہ اس نے پہلے کبھی لورین کو اس طرح مرجان کے حق میں اور تائید میں بولتے نہیں سنا تھا۔ بہرحال مزید کچھ بولے بغیر وہ اپنی حیرت پر قابو پاتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ سنو، کوئی بھی سنگین قدم اٹھانے سے پہلے ایک موقع کی مہلت تو رکھنی چاہیے، ضروری نہیں جو دکھائی دے رہا ہو وہی سچ ہو۔ لورین کے معنی خیز لہجے پر مرجان نے بس اسے دیکھا، کچھ بولی نہیں۔ تم جانتی ہو یہ کہ میں یا کوئی بھی تمہاری جگہ نہیں لے سکتا، بالکل اس طرح میری نظر میرے دل اور زندگی میں کوئی دوسرا حابل کی جگہ نہیں لے سکتا۔ میلے میں میری فکر و پریشانی دور کرنے کے لیے، میری اداسی دور کرنے کے لیے شب نے اگر کچھ وقت مجھے دیا تو صرف اس لیے کہ میں تمہاری بہن ہوں۔ وہ تمہاری وجہ سے ہی یہاں سب سے عزت اور محبت سے پیش آتا ہے، ممی کو خود غرضی اور ڈیڈی کی سرد مہری برداشت کرتا ہے، تو صرف تمہاری وجہ سے۔ کیا میری وجہ سے حابل تمہارے پاس بھاگ بھاگ کر نہیں آتا؟ کیا میرے معاملات میں وہ تمہارے آگے پیچھے نہیں گھومتا؟ کیا میں یہ سمجھ لیتی کہ حابل نے تمہیں میری جگہ دے دی ہے؟ تم غلط سمجھ رہی ہو۔ مرجان نے شرمندگی چھپانے کی کوشش کرنی چاہی تھی کہ لورین درمیان میں پھر سے بول اٹھی۔ اگر ایسا ہے تو یشب سے صلح کر کے اسے بھی غلط فہمی سے نکال دینا، ویسے بھی وہ حابل پر سخت غصہ ہے، تم سے زیادہ اس پر برہم ہے۔ سب کچھ ٹھیک کرنا تمہارے لیے بہت آسان ہے اور یہ تمہارا فرض بھی ہے اب۔ لورین گہری سنجیدگی سے بات ختم کرتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ مرجان کے لیے حیرانی کا باعث تھی لورین کی اتنی سنجیدگی، اپنائیت اور مثبت انداز۔ آج پہلی بار مرجان کو اس کے سامنے شرمندگی محسوس ہوئی تھی، اس شرمندگی اور اپنی غلطی کو قبول بھی کر رہی تھی۔ کچھ ہی وقت گزرا تھا جب داخلی دروازہ ایک جھٹکے سے کھلنے کی آواز پر مرجان نے چونک کر دیکھا۔ جارحانہ قدموں کے ساتھ اپنی سمت بڑھتے یشب کو وہ بس دیکھتی ہی رہ گئی۔ کمرے سے باہر آتی لورین نے دنگ ہو کر یہ منظر دیکھا۔ یشب اسی جارحانہ انداز میں مرجان کا ہاتھ پکڑ کر اٹھاتا اسے ساتھ لیے واپس باہر نکلا۔ ہول کر لورین بھاگتی ہوئی ان دونوں کے پیچھے گئی تھی۔ برف باری کا سلسلہ رکا ہوا تھا، آسمان پر روشن چاند کی تیز روشنی میں ہر سمت بکھری برف جگمگا رہی تھی۔ اگر حابل درمیان میں نہ ہوتا تو میں کبھی تم سے یہ سوال کرنے نہیں آتا کہ تم نے کیوں مجھے گرنے سے نہیں بچایا۔ میں اگر ڈوب کر مر بھی جاتا تو مجھے اتنا صدمہ نہ ہوتا جتنا اس سچ کا صدمہ ہے کہ تم نے حابل کو مجھ پر فوقیت دی، اس کا اعتبار کیا، میرا نہیں۔ اس کی وجہ سے تم نے میرے ساتھ وہ سلوک کیا جو کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا۔ میرے لیے تو واقعی ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ میری محبت ذرا بھی
تمہارے دل پر اثر انداز نہیں ہوئی۔ کیا فائدہ ایسے جذبوں کا جو تمہارا بھروسہ بھی نہ جیت سکے؟ شدید غصے اور تعصب میں وہ بولتا چلا گیا تھا۔ یہ سچ ہے کہ حابل کی کچھ باتوں نے واقعی مجھے غصے میں مبتلا کر دیا تھا، جو میری خاموشی کی وجہ بنا۔ تم نے مجھ سے یہ کیوں چھپایا کہ تمہارے ساتھی تمہارے قرب و جوار میں ہی ہے اور کون سی ارادوں کے ساتھ تم سے رابطے میں ہے؟ حابل کی طرح تم سب کو یہی لگ رہا ہے کہ میں نے غصے میں یا جان بوجھ کر تمہیں خطرے میں ڈالا، مگر سچ تو یہ ہے کہ میں حابل کے سامنے تمہیں بھی تو کسی بھی طور پر کمزور یا کسی بھی سہارے کا محتاج نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ مرجان کے قطعی لہجے پر یہ شب یقیناً مرعوب ہوتا کچھ بول نہیں سکا تھا، جبکہ کچھ فاصلے پر کھڑی لورین کے چہرے پر بکھری مسکراہٹ کو مرجان نے نظر انداز کر دیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ تم ایک اچھے تیراک ہو، تم برفانی لہروں سے بھی لڑ جاؤ گے۔ یہ میرے لیے فخر کا باعث تھا کہ تم نے حابل کی مدد لینے سے دریا میں گر جانا بہتر سمجھا، اور زیادہ خوشی کی بات میرے لیے یہ تھی کہ تمہاری اس خودداری نے حابل کو مجبور کر دیا، اتنا کہ وہ مجھ سے پہلے ہی تمہیں پانی سے نکالنے کے لیے دریا تک پہنچ گیا۔ مجھے تم پر پورا بھروسہ اور اعتبار ہو گیا ہے کہ آئندہ کبھی کوئی بھی صورتحال پیش آئی تو تم کسی بھی سہارے کے بغیر مشکل سے نکل آؤ گے۔ مجھے تمہاری ہر بات پر یقین ہے۔ میں نے جو کچھ تم سے سیکھا، اس سب سے زیادہ مجھے تم پر فخر ہے۔ تم مجھے خوددار دیکھنا چاہتی ہو تو اب مجھے ہمیشہ ہر معاملے میں خوددار ہی پاؤ گی تم۔ گہرے لہجے میں بولتا وہ ایک پل کو رکا تھا۔ لیکن مرجان، حابل کے ہر سچ کے سامنے تمہاری خاموشی، میرے لیے تمہاری آنکھوں سے چھلکتی اجنبیت اور سرد مہری کی ایک وجہ اور بھی ہے، جس سے تم بھی واقف ہو، میں بھی، اور لورین بھی۔ بولتے ہوئے یشب نے لورین کی سمت اشارہ بھی کیا، جو شرارت سے ہنسی تھی، جبکہ مرجان بس یشب کی مسکراتی نظروں میں دیکھ کر رہ گئی تھی۔ آئندہ ایسی کوئی نوبت نہ آئے، اس لیے آج میں اس کا اور حابل کا معاملہ نپٹا کر ہی رہوں گا۔ کیا مطلب؟ تم ابھی ممی سے بات کرو گے؟ لورین کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ بالکل، تمہاری صورت میں جلد از جلد اس حابل پر عذاب مسلط کرنا چاہتا ہوں، آ جاؤ جلدی۔ مرجان کی تقلید میں گھر کے اندر جاتے ہوئے اس نے مسکراتی نظروں سے لورین کو دیکھا، جو جھلائی نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ برف شدت سے ساری رات گرتی رہی تھی، پیڑ پودے درخت برف کے بوجھ سے جھکے اور اس کی سفیدی میں چھپے ہوئے تھے۔ صبح ہو چکی تھی مگر سورج کا کہیں نام و نشان دکھائی نہ دے رہا تھا۔ ہر سمت دھند پھیلی تھی، یکبستہ فضا میں کڑکڑاتی ٹھنڈ لہو جما دینے والی تھی۔ کافی تیار کرتے یشب نے کچن کی کھڑکی سے باہر دیکھا۔ احاطے میں دوشین برف ہٹانے میں مگن تھا۔ کافی کے 2 مگ اٹھائے کچن سے نکلتے ہوئے اس نے ایک نظر اسٹور کے بند دروازے پر ڈالی۔ یقیناً مرجان ابھی بیدار نہیں ہوئی تھی۔ جنگلے کے دروازے سے برف ہٹاتے دوشین نے رک کر اسے دیکھا، جو قریب آ چکا تھا۔ آپ تھک گئے ہوں گے، کچھ دیر آرام سے بیٹھ کر یہ کافی پیئے، آپ کو اس کی ضرورت ہے۔ یشب کے سادہ لہجے پر دوشین نے ایک نظر بھاپ اڑاتے مگ کو اور پھر اسے دیکھا۔ توقف کے بعد دوشین نے اس سے مگ لے لیا تھا۔ یشب کے کہنے پر وہ خاموشی سے اس کی تقلید میں مختصر برآمدے کی سیڑھیوں پر جا بیٹھا تھا۔ میں مرجان کی طرف سے تم سے معافی مانگتا ہوں، وہ بروقت تمہاری مدد نہ کر سکی۔ تم یہاں ہماری ذمہ داری ہو، مہمان ہو، تمہاری حفاظت کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ پتہ نہیں سچ کیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے واقعی ممکن نہ ہوا ہو کہ تمہیں دریا میں گرنے سے بچا لیتی۔ کافی کا سپ لے کر دوشین نے اچانک اسے مخاطب کر کے یہ سب کہا تھا۔ آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، سچ مجھے پتا ہے۔ مرجان کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ میں جانتا ہوں اس وقت وہ غصے میں تھی، غصہ اسے مجھ پر ہی تھا، مگر میں نے اس کے چہرے پر اس غصے کے بعد شرمندگی اور ندامت بھی دیکھی ہے، اس لیے میں نے اس معاملے کو زیادہ طول دینا یا اس سے سوال جواب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کی غلط فہمی دور ہو گئی ہے، اس کا غصہ ختم ہو گیا ہے۔ یشب کے کہنے پر وہ چند لمحوں تک اسے بغور دیکھتا رہا تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے لارا کو راضی کر لیا ہے۔ حابل اور لورین کی شادی کے لیے حابل بہت عزت کرنے والا سادہ سا لڑکا ہے۔ شاید لارا اس گھر کے لیے اور ان سہولتوں کے لالچ میں راضی ہوئی ہے جو تم نے دینے کا دعویٰ کر لیا ہے۔ دوشین کچھ تلخ لہجے میں بولا تھا۔ آپ اپنی بیوی کی فطرت سے واقف ہیں، ان کے لیے کڑنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ باقی جہاں تک گھر کی بات ہے یا حابل اور لورین کو سپورٹ کرنے کی، تو یہ میرا فرض ہے۔ آپ سب نے میرے لیے جو کچھ کیا ہے، کوئی تعلق نہ ہوتے ہوئے بھی اس سب کے سامنے میرے کسی عمل کی کوئی اہمیت نہیں، صرف مرجان کی وجہ سے ہی نہیں۔ مجھے واقعی آپ سب بہت عزیز ہو چکے ہیں۔ جو اپنائیت، جو بھروسہ مجھے آپ سب سے ملا ہے، وہ میرے لیے دنیا کی ہر دولت سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ یشب کے گہرے سنجیدہ لہجے پر دوشین نے اسے دیکھا تھا۔
تم جو بھی چاہتے ہو، بہرحال آخری فیصلہ تو مرجان کا ہی ہوگا۔ اچھا ہوگا کہ تم اپنے ماں باپ کو بتا دو کہ میں مرجان کا حقیقی باپ نہیں، میں تو صرف اس کے ماں باپ کا ایک وفادار غلام ہوں۔ کیا مطلب؟ کیا آپ سے مرجان کی ماں کا کوئی رشتہ نہیں تھا؟ یشب نے بے یقینی سے دوشین کو دیکھا۔ بتا چکا ہوں، میں اس کی ماں کا محافظ اور بس ایک غلام تھا۔ میں آج تک بس وہی فرض نبھا رہا ہوں جو ایک غلام کا ہوتا ہے، لیکن مرجان مجھے اپنی اولاد سے بڑھ کر پیاری ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ مجھے بتائیں مرجان کے ماں باپ کون ہیں؟ میں سب کچھ مرجان سے نہیں، آپ سے سننا چاہتا ہوں۔ بالآخر وہ مزید اپنے سوالوں کو دبا کر یہ موقع گنوا نہیں سکا تھا۔ جواباً دوشین کی جھریوں زدہ چہرے پر گزرے وقتوں کے تاریک سائے لہرانے لگے تھے۔ اس کے ذہن میں سب کچھ روز اول کی طرح روشن تھا۔ وہ بھول بھی نہیں سکتا تھا اس رات کو جب محل کی رانی کی جان بچانے کی خاطر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر رانی کو اپنی حفاظت میں لیے محل سے اور ریاست سے دور دادا مرشد کی پناہ میں چلا آیا تھا۔ سلطان کے قتل کے بعد غداروں نے رانی کو بھی زندہ نہیں چھوڑنا تھا، کیونکہ وہ امید سے تھی سلطان کا جانشین دنیا میں نہ آ جائے۔ اس خدشے کے تحت سلطان کا شب خون مارنے والا بھائی اس کی بیوی کو بھی ختم کرنے کا ارادہ کر چکا تھا، مگر یہ نہ ہو سکا۔ دادا مرشد کی ہدایت پر دوشین نے ان پہاڑوں پر مستقل قیام کیا۔ قصبے کے لوگوں نے خود ہی محل کی اس رانی اور اس کے وفادار غلام کو ایک ایسا جوڑا سمجھ کر قبول کر لیا جو میلوں دور کہیں سے آ کر پہاڑوں پر بس گئے ہوں۔ یہی رانی نے مرجان کو جنم دیا۔ اس کا ننھا وجود بھی رانی کے غم کو کم نہ کر سکا۔ اس کے لیے تو سب کچھ سلطان کی موت کے ساتھ ختم ہو چکا تھا۔ وہ اگر سانس لے رہی تھی تو صرف مرجان کے لیے یا پھر اپنی اس بیٹی کے لیے جسے مجبوراً محل میں ہی اسے اپنے سسر کی پناہ میں چھوڑ کر نکلنا پڑا تھا۔ شوہر کی موت، اولاد کی جدائی، جلا وطنی اور ان پہاڑوں کی سختیوں نے رانی کو آدھا تو ختم کر ہی دیا تھا۔ میں غلام تھا، میں تو اپنے آقا کے لیے جان بھی دے سکتا تھا، مگر ان کو وہ سب کچھ نہیں لوٹا سکتا تھا جو ان سے چھین لیا گیا تھا۔ دادا مرشد کا سائبان، ان کی شفقت اور تسلیاں بھی رانی صاحبہ کو زیادہ عرصے تک زندہ رہنے پر مجبور نہیں کر سکی تھی۔ گزرے وقت کو یاد کرتے ہوئے دوشین کا کمزور لہجہ کانپنے لگا تھا۔ مرجان کی وجہ سے دادا مرشد کی ہدایت پر مجھے شادی کرنی پڑی۔ لارا سب کچھ جانتی ہے مرجان کے بارے میں، مگر دادا مرشد کے ڈر کی وجہ سے اس نے کبھی مرجان یا اس کی ماں کے حوالے سے کوئی راز کسی کے آگے عیاں نہیں کیا۔ دشمنوں سے بچے رہنے کے لیے تو مرجان کی ماں نے اپنے اور مرجان کے لیے اتنی صعوبتیں اٹھائی تھی۔ لارا ذرا بھی زبان کھولتی تو میں اس سے اپنا تعلق ختم کر لیتا۔ یہ بات لارا بھی جانتی ہے، اس لیے اپنی حسد اور جلن وہ مرجان کے لیے سخت بن کر نکال لیتی ہے۔ میں شاید مرجان کے ساتھ اس کے سخت اور ناروا سلوک کی وجہ سے بہت پہلے اسے چھوڑ چکا ہوتا، مگر مرجان کو لورین سے بہت انست ہے، محبت ہے۔ میں خوش ہوں کہ اب لورین کو بھی مرجان کی اہمیت کا احساس ہوتا جا رہا ہے۔ غلطی میری لورین کی بھی نہیں، لارا نے ہمیشہ اسے اپنے دماغ سے چلایا ہے، لیکن میں اب دیکھتا ہوں کہ وہ مرجان سے بات کرتی ہے، اس کے کام میں اس کا ہاتھ بھی بٹاتی ہے۔ ایک پل کو رک کر دوشین نے اسے دیکھا تھا۔ لورین کے اس بدلاؤ نے یقیناً تمہارا بھی بہت کچھ حصہ ہے۔ تمہارے سامنے آنے کے بعد واقعی بہت سی چیزیں، یہاں تک کہ دوپٹے بھی بہت بدل رہے ہیں۔ مجھے بھی یقین ہے کہ یہ سب بدلاؤ بہت مثبت بھی ہے۔ یشب ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔ میرے ماں باپ کے ساتھ میری بہنیں بھی آ رہی ہیں، وہ آج شام تک یہاں پہنچ جائیں گے۔ قصبے کے باہر ہوٹل میں میں نے ان کی رہائش کا بندوبست کر دیا ہے۔ بہت خوشی کی بات ہے یہ، کیا ان کے لیے ان پہاڑوں تک آنا مشکل ہوگا؟ دوشین نے پوچھا تھا۔ بالکل نہیں، وہ سب بطور خاص آپ سب سے ملنے ہی تو آ رہے ہیں۔ ہوٹل میں رک کر سفر کی تھکن دور کر کے وہ سب کل ہی یہاں آئیں گے، لیکن ان سب کا ہوٹل میں ٹھہرنا ہی مناسب ہے۔ مجھے پتا ہے کہ آپ کا دل بہت بڑا ہے، لیکن وہ سب اتنے سخت موسم کی عادی نہیں ہیں۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔ جیسا تمہیں بہتر لگے، دوشین نے کہا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک بار تم دادا مرشد سے ضرور ملو۔ مرجان کے لیے اپنے ارادے سے تم انہیں آگاہ کرو۔ آپ نہ بھی کہتے تو بھی میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ مرجان ان کی بہت تعظیم کرتی ہے۔ مرجان کی وجہ سے میرا ان سے کچھ تعارف ہے۔ بات مکمل کرتا وہ چونک کر دور سے بہت اجرت میں آتے شخص کو بغور دیکھتا پہچان بھی گیا تھا۔ حابل اتنی صبح یہاں کیسے؟ دوشین نے تشویش سے کہا۔
اور پھر یشب کے ساتھ ہی جنگلے کی سمت بڑھ گیا۔ مرجان کہاں ہے؟ اسے جلدی بھیجے، دادا مرشد نے فوراً اسے بلایا ہے، پوری سانسوں کے درمیان حابل بولا تھا۔ اس کے پیغام نے یشب کو چونکایا، جبکہ توشین کوئی سوال کیے بغیر تیزی سے پلٹ کر گھر کے اندر۔ مرجان بالکل خاموش چلتی چلی جا رہی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات خطرناک حد تک سنجیدہ تھے۔ اس کے قدموں کا ساتھ دیتے یشب نے ایک بار پھر عقب میں حابل کے ساتھ چلے آتے دوشین کو دیکھا، جس کے چہرے پر انجانے خدشات اور تشویش پھیلی تھی۔ اونچے گھنے درختوں کے درمیان اور پرانی طرز اور ڈھلانی چھت والا مکان بہت زیادہ دور نہیں رہ گیا تھا۔ جب دائیں جانب مرجان کی نگاہ گئی، دور پہاڑوں سے آتے راستے برف اور دھند میں چھپ چکے تھے۔ اس سفید سی دھند سے نمودار ہوتی سیاہ گھوڑے میں جتی بگھی نے اس کے دل کی دھڑکن تیز کر دی تھی۔ اس کے قدم رکے نہیں تھے، مگر نگاہیں قریب آتی جاتی اس بگھی پر ساکت تھی، جس پر سبھی آرائش گھنٹیوں کی آواز بخوبی سماعتوں تک پہنچ رہی تھی۔ دادا مرشد کا مکان چند قدم کے فاصلے پر رہ گیا تھا۔ جب مکان کا دروازہ کھلا تھا، برف کی طرح سفید لباس میں ضعیف سے قدرے جھکے شانوں کے ساتھ دادا مرشد باہر آئے۔ مرجان پر نظر پڑتے ہی وہ سیڑھیوں پر رک گئے۔ مرجان نے ان کو دیکھا، انہوں نے بس ہاتھ کے اشارے سے بگھی کی سمت متوجہ کیا۔ اس کے بعد مرجان کے قدم وہیں ساکت ہو گئے۔ مرجان کی طرح ان سب کی نظریں بھی اس بگھی پر ساکت تھیں، جو کچھ فاصلے پر رک گئی تھی۔ یشب کی الجھی نظریں مرجان کے سفید پڑتے چہرے سے گزرتی دوبارہ بگھی کی سمت گئی۔ بگھی پر گرے پردے ہٹا کر باہر اترتی نقاب پوش عورت کی پہلی نگاہ مرجان کے چہرے تک جا کر ہٹنا بھول گئی۔ اگلے ہی پل وہ اپنی باہیں پھیلائے مرجان کی جانب بڑھی، مگر اس سے پہلے ہی مرجان دیوانہ وار دوڑتی جا کر اس سے لپٹ گئی تھی۔ ہے ایک ہستی جس کے آنے کے بعد مجھے سب کچھ مل جائے گا۔ حیران نظر سے ان دونوں کی گریہ بازاری اور تڑپ کر دیکھتے سنتے یشب کو مرجان کے یہ الفاظ یاد آ رہے تھے، اپنی جڑیں، حسب نسب، اپنا نام و نشان، شناخت۔ مرجان کی آواز اس کی سماعتوں میں گونجی تھی۔ گہری سانس بھر کر اس نے دوشین کی سمت دیکھا، جو حابل کا سہارا لیے جانے کس طرح اپنے لرزتے قدموں پر کھڑا تھا۔ اس کی بھیگی آنکھیں آسمان کی جانب اٹھی ہوئی تھی، جن میں یشب کو تشکر کے سرخروئی کی منزل تک امانت کو پہنچا دینے کی خوشی و غم کو آنسو نمایاں نظر آئے تھے۔ دادا مرشد کے گھر سے نکل کر اس نے کچھ ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ دور سے کوئی اسے اپنی ہی جانب آتا دکھائی دیا۔ آسمان صاف تھا۔ ادھورے چاند کی روشنی میں برف پر دوڑنے کی کوشش میں بے حال ہوتی مرجان کو پہچانتے ہی وہ خود برق رفتاری سے اس کی سمت گیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ تم یہاں کیوں؟ تم کہاں غائب تھے؟ میں پریشان ہو کر تمہیں ڈھونڈنے نکلی تھی، اور تم؟ شدید غصے میں بولتی ہوئی ایک دم سے سکتی اس سے لپٹ گئی تھی۔ ششدر ہوتا وہ چند لمحوں تک تو کچھ بول ہی نہیں سکا تھا، مگر پھر اسے شانوں سے تھام کر اس کے آنسوؤں سے تر چہرے کو دیکھا۔ مرجان، تم میرے لیے پریشان ہو کر مجھے ڈھونڈنے نکلی تھی۔ آج اتنی بڑی خوشی تمہیں ملی ہے، تمہاری بہن تمہارے پاس آ گئی ہے، اور تم اسے گھر میں چھوڑ کر میرے لیے یہاں تک آ گئی۔ کیا میں اتنا اہم بھی ہو سکتا ہوں تمہارے لیے؟ یشب کے لہجے میں حیرت نمایاں تھی۔ ہر بات زبان سے کہنا تو ضروری نہیں ہوتی نا۔ جانتی ہوں تم میری طرف سے بہت بے یقین ہو، مگر جو ہوا تھا اس میں تمہاری غلطی بھی تھی۔ زندگی میں پہلی بار میں صرف تمہارے کہنے پر، صرف تمہارے لیے میلے میں گئی، مگر تمہاری ساری توجہ لورین پر تھی۔ اور پھر جب حابل نے مجھے بتایا کہ تم یہاں تنہا نہیں، تمہارے قصبے کے باہر تمہارے ساتھی موجود ہیں، تو مجھے اور غصہ آ گیا، ورنہ ہوش و حواس میں میں کیوں تمہیں دریا میں گرتا دیکھتی رہتی؟ آنکھیں خشک کرتی وہ شدید خفگی سے بولتی اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ میں اپنی غلطی پہلے ہی مان چکا ہوں، تمہیں مشکوک نہیں کرنا چاہتا تھا اپنی طرف سے، اس لیے یہاں اپنے ساتھیوں کی موجودگی کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا۔ یقین کرو وہ سب بیچارے جنگل تک اپنے کام کے حوالے سے جانے کے لیے تمام قانونی کارروائیاں مکمل کرنے میں لگے ہیں۔ سیدھے اور جائز راستے مشکل ہوتے ہیں اور مزید مشکل بنا بھی دیے جاتے ہیں۔ میں مشکلیں برداشت کر سکتا ہوں، مگر تمہارا بھروسہ نہیں توڑ سکتا۔ میں نے ابھی دادا مرشد سے بھی یہی وعدہ کیا ہے کہ زندگی کے کسی بھی معاملے میں کبھی ناجائز طریقے استعمال نہیں کروں گا۔ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا تھا۔
تمہارے ماں باپ آ گئے ہیں، وہ جھجکتے لہجے میں بولی تھی۔ پوچھ رہی ہو یا بتا رہی ہو؟ یشب نے مسکراتے ہوئے اس کے فخر ہوتے چہرے کو دیکھا تھا۔ میرے ماں باپ اور میری بہنیں سب ہوٹل پہنچ چکے ہیں۔ میں حابل کے ساتھ ہی ان سب کو ہوٹل میں چھوڑ کر سیدھا دادا مرشد کے پاس آیا، کیونکہ تمہارے ڈیڈی کی تاکید بھی تھی اور مجھے ان سے اپنی تمہاری بات بھی کرنی تھی۔ یقین کرو وہ بھی تمہیں اب مزید یہاں برداشت نہیں کرنا چاہتے۔ آخری جملہ کہتے ہوئے وہ شرافت سے مسکرایا، مگر مرجان کے دوبارہ برستے آنسوؤں نے اسے سنجیدہ کر دیا۔ تمہیں کیا چیز تنگ کر رہی ہے؟ میری طرف سے کوئی خدشہ ہے تمہیں؟ نہیں، ضبط کرتے ہوئے مرجان نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ آج اتنا کھو چکا ہوں کہ اس وقت بھی میرا دماغ معوف ہے۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ اپنی بہن سے ملنے کی خوشی سنبھالوں، تمہارے ماں باپ کا سامنا کروں یا تمہارے ساتھ اپنے تعلق کو کوئی نام دوں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ سب کچھ یوں ایک ساتھ ہوتا چلا جائے گا۔ میں ذہنی طور پر یہ سب کچھ قبول نہیں کر پا رہی۔ میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن تم اپنی ساری توجہ صرف اپنی بہن پر رکھو۔ تم نے بہت طویل انتظار اور کڑے امتحان کے بعد یہ خوشی حاصل کی ہے۔ باقی چیزوں میں الجھ کر اس خوشی کو خراب مت کرو۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تمہیں کسی چیز کے لیے پریشان ہونے کی قطعی ضرورت نہیں، اور اس بات کا بھی اطمینان رکھو کہ کوئی اب تمہیں تمہاری بہن سے الگ نہیں کرے گا۔ آگے جو بھی ہوگا تم دونوں بہنوں کی مکمل رضامندی سے ہوگا۔ دھیرے سے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر یشب نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ اب کچھ تشویش کم ہوئی تمہاری؟ نرم لہجے میں یشب کے پوچھنے پر وہ خاموشی سے اس کے گریبان سے چہرہ ٹکا کر آنکھیں بند کر گئی تھی۔ مہربان مضبوط باہوں کے حصار میں اسے اپنا آپ پھول کی پنکھڑی کی طرح ہلکا پھلکا محسوس ہو رہا تھا۔ دوسری جانب اسے ڈسٹرب کیے بغیر یشب نے اپنی جیکٹ کی پاکٹ سے محفوظ ریشمی رومال نکال کر اس کی پشت پر بکھرے ادھکھلے خمدار سیاہ بالوں میں ایک گرہ کے ساتھ باندھ دیا تھا۔ حابل کی ضلالت کے بعد اب اس ریشمی رومال کا یہی مقصد رہ جاتا ہے؟ یشب کے بے بسی سے کہنے پر وہ دھیرے سے ہنسی تھی۔ مجھے یہ پھر بھی بہت پیارا ہے، شانے سے ٹکراتے ریشمی رومال کے سرے کو چھوتی وہ بولی تھی، جبکہ یشب کچھ کہتے کہتے رک کر اندھا دھند دوڑتے آتے حابل کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں ہوٹل پہنچنے والا تھا۔ یشب نے اسے گھر کا تھا۔ تمہارے گھر والے مزید تمہارا انتظار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ وہ مرجان سے ملنے کے لیے بضد تھے۔ مجھے ان کو ساتھ لے کر آنا پڑا۔ اور ان محترمہ کی سنو۔ پھولی سانسوں کے درمیان حابل نے رک کر مرجان کی طرف اشارہ کیا۔ ادھر تمہارے گھر والے اس کے گھر میں داخل ہوئے، ادھر یہ کھڑکی سے نکل بھاگی۔ وہ تو اچھا ہوا لورین نے اسے بھاگتے دیکھ لیا۔ حابل کے انکشاف پر یشب نے دنگ ہو کر مرجان کے اترے چہرے کو دیکھا تھا۔ یشب، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، میں تمہارے گھر والوں کے سامنے نہیں جاؤں گی۔ وہ شرمندگی کے ساتھ روحان سی ہو کر بولی، پیچھے ہٹی تھی۔ اچھا تو یہ وجہ تھی، اور میں خواہ خوش ہو گیا کہ تم میری محبت میں دوڑی آئی ہو۔ یشب نے شدید ناراضگی سے اسے دیکھا تھا۔ کیوں وقت ضائع کر رہے ہو؟ اب تو تمہاری عزت کا بھی سوال ہے، یہ ایسے نہیں جائے گی، اسے اٹھا کر لے چلو۔ حابل کے اکسانے پر یشب شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ مرجان کی طرف بڑھا تھا۔ حابل، فتنے آگ مت لگاؤ۔ غصے میں حابل پر چیختی وہ بھاگنے کی کوشش میں ناکام ہو گئی۔ اس کی چیخوں کی پرواہ کیے بغیر اسے کندھے پر ڈال کر یشب نے دوڑ لگا دی تھی۔ سفری بیگ سنبھالتے وہ اجاڑ لان میں ویل چیئر پر بیٹھے بوڑھے شخص کو دیکھ رہا تھا، جس نے اسے نفرت جیسے جھلسا دینے والے جذبے سے روشناس کروایا تھا۔ اس شخص سے اسے کتنی نفرت تھی وہ خود بھی کبھی اندازہ نہیں لگا پایا تھا، مگر اس وقت اس شخص کو دیکھتے ہوئے ہیشم کو اپنے دل میں کسی بھی قسم کا جذبہ سر اٹھاتا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن آج بھی وہ اس شخص سے دور ہی رہنا چاہتا تھا، مگر جس کے لیے وہ صدیوں کا سفر طے کر کے آیا تھا، اسے ملے بغیر واپس بھی تو نہیں جا سکتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی فیصلہ کرتا، بے یقینی سے اسے تکتے شخص کا سکتہ ٹوٹا تھا۔ اگلے ہی پل ہیشم نے دیکھا وہ شخص جو اس کا سوتیلا باپ تھا، ویل چیئر کھینچتا اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ گہری سانس بھر کر ہیشم جنگلے کے کھلے دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ تم کہاں چلے گئے تھے؟ تمہاری ماں کو تو یقین ہو چلا تھا کہ تم اب کبھی واپس نہیں آؤ گے۔ تمہارے انتظار میں اس کی حالت پاگلوں جیسی ہو گئی ہے ہیشم۔ سارا دن وہ تمہاری بیٹی کی قبر پر گزار دیتی ہے، اسے کسی چیز کا ہوش نہیں رہا ہے۔ میرے گناہوں کی سزا تم اب اور اسے نہ دو، اس سے پہلے کہ وقت گزر جائے اور میری طرح تم بھی پچھتاؤ۔
پچھتاؤ کے درمیان خالی ہاتھ رہ جاؤ، اسے معاف کر دو۔ وہ اس وقت کہاں ہے؟ وہ لرزتے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ اسے امید تھی کہ تم کبھی نہ کبھی اپنی بیٹی کی قبر تک آؤ گے۔ بس اسی امید کے سہارے وہ سوتیلے باپ کی بات مکمل سنے بغیر وہ سرحد سے پلٹ کر جنگلے سے باہر نکل گیا تھا۔ جیسے جیسے وہ لذا کی قبر کے نزدیک بڑھتا جا رہا تھا، اس کے قدم بھاری ہوتے جا رہے تھے۔ قبر کے سرہانے بیٹھی عورت کو دیکھتے ہوئے اس کا دل بھاری ہو گیا تھا۔ خیزران کی حالت دیگرگوں ہو رہی تھی۔ اس کا سیاہ لباس دھول مٹی سے اٹا ہوا تھا، چہرے کی جھریوں میں اضافہ ہو چکا تھا۔ اس کی سونی دھندلائی آنکھیں زندگی کی رمق سے آری تھی۔ جب ہیشم گھٹی آواز میں اسے پکارتا، اس کے پیروں پر جھک گیا تھا۔ چند لمحوں تک وہ غائب دماغی سے اپنے قدموں سے لپٹے سسکتے مرد کو پہچاننے کی کوشش کرتی رہی اور پھر چیخ اٹھی تھی، ہیشم، میرے بیٹے، تم کہاں چلے گئے تھے؟ خیزران پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ اب واپس آ گیا ہوں، اب کبھی چھوڑ کر آپ کو نہیں جاؤں گا ماں۔ خیزران اس سے لپٹا وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ دوسری طرف رات کی گہری تاریکی میں بادلوں کے ٹکرانے کی ہولناک آوازوں کے ساتھ برستی بارش کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ خاموشی سے خیزران اسے دیکھتی رہی تھی، جس نے ایک چھوٹی سی مخملی تھیلی سے کوئی چیز نکالی تھی۔ وہ یقیناً سفوف تھا کسی قسم کا، جسے ہیشم نے پانی کے گلاس میں بھی ڈالا اور پھر اس کے گھونٹ بھرتا کھڑکی کے قریب چلا گیا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اس کی دی ہوئی دوا وقت پر روز لوں گا، خیزران کی جانب دیکھ کر اس نے جیسے بتایا تھا، اور پھر دوبارہ کھڑکی کے شیشے پر پھسلتے بارش کے پانی کو پرسوچ نظروں سے دیکھتا گلاس میں گھونٹ بھرنے لگا تھا۔ صرف 2 دن لگے تھے اسے واپس یہاں تک پہنچنے میں۔ گائیڈ اسے پائے سامنے زندہ سلامت دیکھ کر حیرت سے دنگ ہو گئی تھی۔ اسے کسی بھی تفصیل سے آگاہ کرنے کا اس کے پاس وقت نہیں تھا، لہٰذا فوری طور پر اپنا سامان سمیٹ کر روانہ ہونے میں اسے دیر نہیں لگائی تھی۔ خیزران نے پرشفقت مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا تھا، جو تھکے تھکے انداز میں اس کی گود میں سر رکھ کر آنکھیں موند چکا تھا۔ ہیشم، تمہیں لگتا ہے کہ اسے راستے میں چھوڑ کر تم نے ٹھیک کیا؟ خیزران کے سوالیہ لہجے میں دکھ تھا، جو ہیشم آنکھیں کھول کر اسے دیکھتا فوری طور پر کچھ بول نہیں سکا تھا۔ پتہ نہیں ماں، میں بس اتنا جانتا ہوں کہ میں منافقت نہیں کر سکتا تھا، کم از کم اس کے ساتھ تو بالکل نہیں۔ وہ جیسے کچھ سوچتے ہوئے بولا، جبکہ خیزران مزید کچھ بولے بغیر اس کے بارے میں انگلیاں پھیرتی رہی تھی۔ ایک دم ہیشم اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ موم، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا میں نے کچھ غلط کیا ہے؟ ہیشم کے سوال پر خیزران نے گہری سانس لے کر اسے دیکھا۔ تم نے منافقت نہیں کی، دھوکے کا سہارا نہیں لیا، اچھا کیا، لیکن اسے امید دے کر، اپنے ساتھ کا یقین دے کر تم نے توڑا ہے، غلط کیا۔ سوچے سمجھے بغیر تم نے اس سے ہاں کہہ کر غلط کیا۔ موم، کچھ بھی سوچنے سمجھنے کے میں قابل ہی کہاں تھا۔ اس وقت وہاں ہر لمحہ میرے دل و دماغ پر صرف آپ کی اور لذا کی یاد حاوی تھی۔ وہ درمیان میں بول اٹھا تھا۔ تم سوچنے کے لیے اس سے وقت مانگ لیتے ہیشم، اس کے بعد تم اسے انکار بھی کر دیتے تو آج مجھے مطمئن نظر آتے۔ میں مطمئن ہوں موم، جہاں تک بات انکار کرنے کی ہے تو میرے لیے اس کے سامنے کسی بھی چیز کے لیے انکار کرنا ممکن ہی نہیں تھا موم۔ وہ کوئی عام سی عورت نہیں تھی، کچھ تھا اس کی شخصیت میں کہ اس کی ہر بات پر سر جھکا دینے کے سوا کچھ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ وہ قید میں ہوتے ہوئے بھی حکمرانی کر رہی تھی اپنے لوگوں کے دل پر، ان کی سوچ پر۔ اس کے رعب کے سامنے مجھ جیسا انسان بھی سرتابی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ میں ہی جانتا ہوں کہ میں نے کتنی دقت، کتنی دشواری کے ساتھ اسے اپنا فیصلہ سنا کر اس سے اپنا راستہ الگ کیا تھا۔ ہاں، پھر تو واقعی تم نے جرأت کا مظاہرہ کیا، لیکن اپنی جرأت، اپنے فیصلے سے تم اب بھی مطمئن نہیں ہو۔ میں یہ محسوس کر سکتی ہوں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو تم مجھ سے نہ پوچھ رہے ہوتے کہ تم نے غلط کیا یا صحیح۔ خیزران گہری سنجیدگی سے بولتی چند لمحوں تک بغور اس کی خالی خالی آنکھوں میں دیکھتی رہی تھی۔ تم نے ایسی اعلیٰ عورت پر، الیسا جیسی عورت کو فوقیت دی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ تم نے اپنے ساتھ ہی کیا کیا ہے۔ موم، الیسا میری بیوی ہے، میری پہلی اولاد کو جنم دینے والی عورت ہے، ہیشم نے اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے یاد دلایا تھا۔ الیسا وہی عورت ہے جس کی عین خواہش کے مطابق تمہاری اولاد قبر میں اتر چکی ہے۔ وہ تمہاری بیوی اس وقت تک تھی جب تک اس نے تمہاری جگہ کسی دوسرے مرد کو نہیں دی تھی۔ خیزران کے ساتھ لہجے پر ہیشم کے تاثرات بدلے تھے۔ اس کی بے وفائی کا محرک میری کوتاہیاں بھی تو رہی ہوگی،
میں اپنی غلطیوں کو سدھار کر اسے بھی واپس لوٹنے کا ایک موقع ضرور دینا چاہتا ہوں۔ کیا آپ کو خوشی نہیں ہوگی اگر الیسا اور میں ایک بار پھر نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کریں؟ ہیشم نے پوچھا تھا۔ میری خوشی تو تمہاری خوشی میں ہے ہیشم، لیکن مجھے زیادہ خوشی تب ہوتی جب تم ایک اچھے مرد ہونے کی مثال بنتے۔ اچھے مرد کبھی اپنی زبان اپنے کیے گئے عہدے سے نہیں پھرتے۔ وہ اپنے غلط فیصلے کو یہ کہہ کر نہیں چھپاتے کہ وہ منافقت نہیں کر سکتے۔ خیزران کے خاموش ہونے پر وہ مزید کچھ بول نہیں سکا تھا۔ خیزران کی مہربان گود میں سر رکھ کر وہ زیادہ دیر تک اپنی غلطی اور غلط فیصلوں پر غور نہ کر سکا تھا۔ اتنی گہری اور پرسکون نیند ایک طویل مدت کے بعد اسے نصیب ہوئی تھی۔ حالانکہ وہ بہت صبح بیدار ہو گیا تھا، مگر چند گھنٹوں کی نیند نے اسے حشاش بشاش کر دیا تھا۔ صبح کے ملگجے سے اجالے میں کنمن برستی پھوار کو دیکھتے ہوئے، بھیگی مٹی اور سبزے کی مہک سانسوں میں اتارتے ہوئے، اس کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ البتہ اپنے گھر جانے کی خواہش اچانک دل میں جاگی تھی۔ گھر کے ساتھ ہی اسے لیزا کا کمرہ، اس کے کپڑے، کھلونے یاد آئے، اور الیسا بھی۔ اس کے بعد وہ رہ نہیں سکا۔ خیزران کے بیدار ہونے سے پہلے ہی اس نے واپس جانا تھا، اس لیے خاموشی سے اس نے اپنے گھر کی راہ لے لی تھی۔ ٹیکسی اس کے گھر کے راستوں پر دوڑتی جا رہی تھی اور وہ سوچ رہا تھا کہ جانے وہ اپنے ٹور سے واپس آئی ہے یا نہیں۔ بہرحال وہ ہر صورت اس سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا، اور اس سے رابطہ کرنا کوئی ایسا مشکل بھی نہ تھا۔ یہاں تک کہ باہر ہی اسے خوشگوار حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ گیراج میں اسے الیسا کی سرخ کار نظر آ رہی تھی۔ ہیشم کے لیے یقین ماننا مشکل تھا کہ الیسا واپس آ چکی ہے اپنے گھر میں۔ یقیناً وہ اس کی منتظر تھی، اور جب اسے یقین آ گیا تو پھر مزید کچھ نہ سوچ سکا۔ دوڑتا ہوا برستی پھواروں کی پرواہ کیے بغیر داخلی دروازے تک پہنچا اور ڈور بیل بجانی شروع کر دی تھی۔ کچھ انتظار کے بعد دروازہ کھل گیا اور جو چہرہ اسے نظر آیا وہ دماغ کے پرخچے اڑانے کے لیے کافی تھا۔ ہیشم کو لگا تھا جیسے ایک بار پھر اس کی پشت پر کسی نے کند خنجر گھونپ دیا ہے۔ اس کے سامنے شب خوابی کے لباس میں بکھرے بالوں اور نیند سے بوجھل سرخ آنکھوں کے ساتھ شیزی کھڑا تھا۔ اس آستین کے سانپ کو اپنے گھر میں کھڑا دیکھ کر ہیشم کا بھپر اٹھنا ایک فطری عمل تھا۔ دوسری جانب یوں اچانک اسے اپنے سامنے ہیشم کو دیکھ کر شیزی کے چھکے چھوٹ گئے تھے۔ تم میرے گھر میں کیا کر رہے ہو؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں قدم رکھنے کی؟ ہیشم بھڑکتا اس کی سمت بڑھا، جبکہ شیزی بوکھلا کر پیچھے ہوتا، کچھ بولنے کی کوشش میں ہکلاتا رہ گیا۔ شدید اشتعال میں ہیشم نے اس کا گریبان پکڑ لیا تھا، تبھی اس کی نگاہ اپنے بیڈ روم سے باہر آتی الیسا پر پڑی۔ اگلے ہی پل ہیشم کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، اس کی رگوں میں لہو کی جگہ انگارے دوڑنے لگے تھے۔ اس کے بعد اس کی ساری توجہ کا مرکز صرف شیزی بن گیا۔ تھپڑ گھوسے لاتے پے در پے شیزی پر برساتا وہ غصے میں پاگل اور جنونی لگ رہا تھا۔ اس دوران الیسا مسلسل چیختی رہی تھی کہ یہ گھر اس کا ہے، وہی اس گھر کا مالک ہے، مگر اس کی آواز ہیشم کو سنائی ہی کہاں دے رہی تھی۔ وہ تو پل پڑا تھا شیزی پر۔ خوب اچھی طرح اس کی تواضع کرنے کے بعد ہیشم اسے گھسیٹتا ہوا دروازے تک لے گیا، اور ایک ہی جھٹکے سے اسے کک آؤٹ کرنے کے بعد پلٹ کر الیسا تک پہنچنے میں اسے دیر نہیں لگی تھی۔ خوف سے کانپتی الیسا کا رنگ اڑ گیا تھا جب ہیشم نے اس کی گردن اپنے ہاتھوں میں جکڑ لی تھی۔ تم نے ثابت کر دیا کہ تم واقعی ایک گھٹیا ترین عورت ہو۔ تم اچھی طرح یہ جانتی ہو کہ میں نے ابھی تک تم سے اپنا تعلق ختم نہیں کیا۔ دغاباز عورت، دغاباز دوست، اس کے باوجود اپنے اس پالتو جانور کے ساتھ تم میرے گھر کو غلاظت بناتی رہی ہو۔ اس کے سنگین ارادے، بھپرے لہجے اور گردن پر برستی سخت آہنی گرفت نے الیسا کا چہرہ متغیر کر ڈالا تھا۔ ایک جھٹکے سے اسے آزاد کرتے ہیشم نے شدید غصے اور نفرت سے اسے دیکھا، جو نیچے پڑی دونوں ہاتھوں سے اپنی گردن سہلاتی بری طرح کھانس رہی تھی۔ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی، سب سے بڑا نقصان تو ہے بدذات ناگن۔ مجھے عزت کے سبق پڑھانے سے پہلے تمہیں اپنے کالے کرتوتوں پر نظر ڈالنی چاہیے۔ لعنت ہے مجھ پر جو تم سے توقعات وابستہ کی، تم پر اپنی زندگی کے ماہ و سال، اپنے جذبات برباد کیے۔ یہ گھر اور یہاں کی ہر چیز میں نے اپنی محنت سے بنائی ہے۔ ایسی کوئی کاغذی کارروائی میں نے اب تک نہیں کروائی جس سے یہ ثابت ہوتا کہ یہ گھر تمہارا ہے۔ اب مجھ سے صرف تمہیں طلاق نامہ ملے گا، جو کہ آج ہی میرا وکیل تمہارے منہ پر مارے گا۔ 10 منٹ میں تمہارے پاس جو کچھ ہے یہاں سے لے جانا ہے تو لو اور دفع ہو جاؤ۔
اس کی دہاڑوں پر علیسا گرتی پڑتی بیڈ روم کی سمت بھاگی تھی۔ زیادہ سے زیادہ 5 منٹ گزرے ہوں گے جب وہ ایک ہاتھ میں بیگ اور دوسرے ہاتھ میں اپنے سینڈلز اٹھاتے تیر کی طرح ہیشم کی خوخار نظروں کے سامنے سے گزرتی باہر نکل گئی تھی۔ کچھ دیر تک وہ ادھر سے ادھر ٹہلتا اپنے اشتعال کو کم کرنے کی کوشش کرتا رہا اور پھر ایک زوردار ٹھوکر سے ٹیبل کو پلٹتا کرسی پر سر تھامے بیٹھ گیا تھا۔ تم ایک بار پھر ٹھوکر کھانا چاہتے ہو؟ ایک مانوس آواز اس کی سماعتوں میں گونجی تھی۔ تم آگ کے شعلوں میں وفا کے پھول ڈھونڈنا چاہتے ہو؟ اس بار آواز بہت قریب کہیں سے ابھری تھی۔ مٹھیوں میں بال جکڑتے ہوئے اسے لگ رہا تھا کہ سلگتی پھڑپھڑاتی کن پٹیوں کی رگیں جیسے پھٹنے والی ہے۔ زندگی کتنے رخ بدلتی ہے، کبھی تو یہ اتنی پھیکی اور بے رنگ ہوتی ہے کہ خود سے ہی بیزار کر ڈالتی ہے، اور کبھی اتنی رنگین رونقوں سے بھرپور ہوتی ہے کہ اپنے شہر سے باہر آنے ہی نہیں دیتی۔ بند ہوتے دروازوں سے نگاہ ہٹا کر اس نے ایک طائرانہ نگاہ کمرے میں دوڑائی۔ ہر چیز اپنی جگہ خوبصورت اور دلکش تھی۔ فانوس اور دیگر لائٹس کی تیز روشنیوں میں اس کا چہرہ خوشی سے جگمگا رہا تھا۔ دھیرے دھیرے قدم آگے بڑھاتے ہوئے اس نے گلاس وال پر گرے ریشمی پردے کو ذرا ہٹا کر باہر دیکھا۔ نیچے سرسبز و وسیع عریض خطہ روشنیوں اور رنگ و نور میں ڈوبا ہوا تھا۔ ابھی بھی کافی مہمان باقی تھے، بہت تو رخصت ہو چکے تھے۔ اس کی تھکن کا خیال کرتے ہوئے یشب کی دونوں بہنیں خود اسے کمرے تک چھوڑنے آئی تھیں۔ کل ہی تو وہ سب کے ساتھ یشب کی ماں باپ کے گھر آئی تھی، شادی میں شرکت کرنے کے لیے۔ ہنگامی بنیادوں پر یشب کے خاندان والوں اور اس کے ماں باپ کے دوست احباب کا برف پوش پہاڑوں تک پہنچنا ناممکن تھا، لہٰذا یہاں پہنچتے ہی ریسیپشن کے اہتمام کے انتظامات شروع کر دیے گئے تھے۔ سچ تو یہ تھا کہ اسے ذرا بھی تھکن محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ پہلی بار اتنے لوگوں کے درمیان ایک سے متعارف ہونا، سب کا اتنی محبت اور اپنائیت سے پیش آنا، سب کی توجہ اور تعریفوں کا مرکز بننا اسے بہت انوکھا اور اچھا لگ رہا تھا۔ یشب کے ماں باپ اور بہنیں سائے کی طرح اس کے ساتھ ساتھ رہے اور اس کے دل میں اپنی محبت اور قدر بڑھاتے رہے، پر وہ پردہ چھوڑ کر اس نے پھولوں اور تحائف کے انبار کو دیکھا تھا اور بھی مسکراتے لبوں کے ساتھ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے چلی آئی تھی۔ گہرے سبز دیدہ زیب لباس میں اپنے عکس کو وہ خود ہی نہیں پہچان پا رہی تھی۔ اپنا آپ اسے پہلے کبھی اتنا حسین دکھائی نہیں دیا تھا۔ ایسی الوہی زندگی سے بھرپور مسکراہٹ پہلے کبھی اس کے لبوں پر نہیں سجی تھی۔ یہ سب محبت کی کارستانیاں تھیں جس نے اسے یوں مکمل اور لبریز کر دیا تھا۔ آئینے سے نگاہ ہٹاتی وہ کھلتے دروازے کی طرف متوجہ ہوئی۔ اگلے ہی پل اس کے لبوں کی گری ہوئی مسکراہٹ یشب کے دل پر بجلیاں گرا گئی تھی۔ پتہ نہیں آگے میرا کیا حال ہونے والا ہے تمہارے عشق میں۔ باہر سب کے درمیان تم غضب ڈھا رہی تھی اور اب تنہائی میں قیامت ڈھا رہی ہو، جبکہ میں تو بہت پہلے ہی ہتھیار تمہارے سامنے ڈال چکا ہوں، سو میں پناہ چاہتا ہوں۔ مسکراتی نظروں سے یشب نے اسے دیکھا تھا جو بے ساختہ ہنسی تھی۔ اپنے لیے تم سے تعریف سن سن کر میں کبھی نہیں تھک سکتی۔ جب تم میری تعریف میں زمین آسمان ایک کر رہے ہوتے ہو تو اتنے سچے، اتنے اچھے اور اتنے معصوم لگتے ہو کہ دل کرتا ہے کہ تم میری تعریف کرتے رہو اور میں تمہیں بس دیکھتی ہی رہوں۔ مرجان کے پرجوش سے انداز پر وہ حیرت سے اسے دیکھتا، ہنسی قابو میں نہ رکھ سکا تھا۔ یقین کرو مرجان، اگر یہ بات تم اس وقت کرتی جب میں تمہیں متاثر کرنے کی سر توڑ کوششوں میں غرق تھا تو خوشی سے وہیں کسی پہاڑ سے جمپ لگا دیتا، اور اگر تم نے غلطی سے بھی کبھی مجھے مام ڈیڈ کے سامنے معصوم کا خطاب دیا تو ضرور وہ پہلی فرصت میں صدمے کا شکار ہو جائیں گے۔ ان کو صدمے کا شکار ہونا بھی چاہیے۔ وہ درمیان میں بول اٹھی، ویسے مجھے باہر سب سے ملتے ہوئے یوں لگ رہا تھا کہ میری طرح تم بھی ان سب سے پہلی بار مل رہے ہو۔ اکثر مہمان کی باتوں سے یہی لگا، مرجان بولی تھی، اور ان کی باتوں پر مام ڈیڈ کی مجھ پر پڑتی ملامتی نظریں بھی دیکھی ہوں گی تم نے، پر میں کیا کروں، آوارگی میری طبیعت میں تھی، فطرت میری خواشہ بدوش تھی، پتھروں کی تلاش میرا جنون تھی۔ لیکن اگر مجھ میں یہ سب خصوصیات نہ ہوتی تو میں تم تک کیسے پہنچتا؟ ہاں، یہ تو ماننا پڑے گا، مجھ تک تو تمہیں پہنچنا ہی تھا، وہ تائید کرتی مسکرائی تھی۔ بالکل، اب تو میں تمہاری حدوں سے نکلنا بھی نہیں چاہتا، تمہاری محبت کی گھنی ٹھنڈی چھاؤں تلے ساری زندگی گزارنی ہے۔ وہ سنجیدہ سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔ یعنی محبت نے تمہارے پیروں میں زنجیر ڈال دی ہے؟ مرجان نے محبت پاش نظروں سے اس کے روشن چہرے اور جگمگاتی آنکھوں میں دیکھا۔
ایسا ہی ہے اور مجھے اس اسیری سے رہائی چاہیے بھی نہیں مرجان۔ محبت جسے اسیر بنا لے اسے رہائی سے کیا غرض ہو سکتی ہے؟ اس کی سمندر میں گہری آنکھوں میں جھانکتا وہ دھڑکنیں روک گیا تھا۔ لیکن تمہارے لیے میرا دل، میری محبت آسمان جیسی وسعت رکھتی ہے جہاں کوئی قید و بند نہیں۔ میں ہمیشہ تمہیں خوش اور مطمئن دیکھنا چاہتا ہوں۔ میری چاہت کبھی تمہارے لیے رکاوٹ نہیں بنے گی، میری محبت کبھی تمہیں مرجھانے نہیں دے گی۔ اس کا سجا سورا چہرہ ہاتھوں میں تھامے وہ گمبھیر سنجیدگی سے بولتا سیدھا مرجان کے دل میں اتر رہا تھا۔ رات بھر برستی موسلادھار بارش کے بعد نمودار ہونے والی صبح بہت خوبصورت اور ابرآلود تھی۔ چھوٹے سے شہر کی یہ نکھری ستری شاہرانہ قدیم ثقافت کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ چہل پہل کا آغاز ہو رہا تھا۔ ماحول بہت پرسکون اور پرامن ہونے کے ساتھ ساتھ خنک اور خوشگوار بھی تھا۔ کشادہ نم سڑک کے اطراف میں مختلف دکانوں، اسٹورز وغیرہ کی عمارتیں بہت منفرد مگر قدیم طرز کی تھیں۔ سڑک کے دائیں جانب ایک عمارت سب سے نمایاں اور اونچی تھی، مگر نمایاں ہونے کی وجہ سے اس کی اونچائی نہیں بلکہ اس کی طرز تعمیر تھی، جس میں شیشے کا استعمال بہت خوبصورتی سے کیا گیا تھا۔ یہ عمارت دراصل جواہرات کے حصول کا اہم مرکز تھی۔ شیشے کے در و دیوار کی وجہ سے سڑک سے ہی اس عمارت کی شاندار انٹیریر کو دیکھا جا سکتا تھا۔ اس عمارت کے ساتھ ہی ایک کافی شاپ تھی، جس کے بالکل سامنے یعنی سڑک کے بائیں جانب موجود دکانوں میں زیادہ اہم دکانیں ساتھ ساتھ ہی تھیں، جیسے کہ ہیئر ڈریسر اور فلاور شاپس۔ خشک رنگ مہکتے پھولوں کی بہار اس فلاور شاپ کے باہر تک پھیلی تھی۔ اس کے ساتھ ہی بائیں روکی سب سے متفرد اور نمایاں عمارت تھی۔ عطریات کی یہ شاپ دنیا کی بہترین اور نایاب خوشبویات رکھنے کی وجہ سے اپنا نام اور مقام بہت کم عرصے میں ہی بنا چکی تھی۔ روزانہ شہر کے ان گنت باذوق حسن جمال رکھنے والے افراد عطریات کی اس شاپ کا رخ کرتے ہیں۔ فی الوقت شاپ کے بند دروازوں کے بلورین شیشوں پر کلوز کا بورڈ لٹک رہا ہے، مگر کچھ ہی دیر بعد مقررہ وقت پر بورڈ پر اوپن کا سائن نظر آئے گا اور پھر خوشبوؤں کے خریداروں کی آمد و رفت کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا، جو شام ڈھلنے تک جاری رہے گا۔ نایاب عطریات کے علاوہ بھی کوئی کشش تو تھی جو اس شاپ کی جانب کھنچتی تھی۔ ایک بات تو طے ہے کہ اس شاپ میں ایک بار قدم رکھنے کے بعد کوئی کسٹمر ایسا نہ تھا جو پلٹ کر دوبارہ یہاں نہ آئے۔ خوشبو کی اپنی الگ ہی زبان ہوتی ہے، جو کسی کے لیے اجنبی نہیں ہوتی۔ اس کے شہر سے کوئی نکلنا ہی نہیں چاہتا۔ اس کا طاری رہنا بڑا خوشگن، بہت دل فریب ہوتا ہے۔ عطریات کے اس شاپ کے اندر داخل ہو تو لگتا ہے اپنی دنیا سے الگ کسی اور ہی دنیا میں آ گئے ہیں۔ یہاں استقبال مسحور کن گہری مہکتی خاموشی کرتی ہے اور عجیب طمانینت انگیز کیف رگوپے میں سرایت کر جاتا ہے۔ سرخ دبیز قالین پر دائیں بائیں شیشے کے ریکس اور دیوار گیر شیشوں کے پیچھے خوبصورت اور الگ الگ بناوٹ کے رنگ برنگ کانچ کی چھوٹی بڑی بوتلیں اور جار سجے تھے، جن میں تیار عطر اور پھولوں سے کشید کیے گئے عرق محفوظ تھے۔ داخلی دروازے کے بالکل سامنے بڑا سا شیشے کا ہی کاؤنٹر موجود ہے، جس کے اسٹیپس میں بھی عطر اور عرقیات کی شیشیاں سجی تھیں۔ کاؤنٹر پر فی الوقت کوئی موجود نہ تھا۔ ہال کی چھت پر عین وسط میں روشن خوشبو فانوس اور دیگر فینسی لائٹس میں سب کچھ جگمگا رہا تھا۔ شیشوں سے منعکس ہوتی یہ روشنیاں ایک نور سا ماحول بکھیر رہی تھیں۔ کاؤنٹر کے پیچھے ایک جانب لکڑی کا منقش بند دروازہ تھا، جبکہ دوسری جانب اوپر جاتی سیڑھیوں کا کچھ حصہ دکھائی دے سکتا تھا۔ گہری سحر انگیز خاموشی میں دھیرے دھیرے کہیں سلگتے لوبان کی مہک شامل ہونے لگی تھی۔ سیڑھیوں سے کوئی نیچے اتر رہا تھا، لوبان کی مہک تیز ہونے لگی تھی۔ ہلکے نیلے لبادے میں ملبوس وہ اب سیڑھیوں سے آگے بڑھ آئی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں موجود تشتری سے اٹھتا دھواں فضا میں تحلیل ہو رہا تھا۔ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتی وہ ہال کے ہر حصے میں جاتی، اسے لوبان کی مہک سے مصطفی کر رہی تھی۔ اس عورت کی ہر جنبش، ہر اٹھتا قدم ایک شاہانہ انداز لیے ہوئے تھا۔ اس کے ملکوتی نین نقش میں ایک عجیب سا نور اور تقدس گھلا ملا تھا۔ بہت پرسکون انداز میں وہ تشتری سے اٹھتے ہوئے دھویں کو ہاتھ سے فضا میں بکھیرتی کھڑکی کے قریب آ رکی تھی۔ کھڑکی کا گلاس ایک طرف سرکا کر اس نے رنگ برنگ کرسٹل کی آرائشی لٹکتی موتیوں کی
لڑیوں کو ایک ہاتھ سے ذرا سمیٹ کر باہر بڑھتی رونق پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی تھی۔ آسمان پر چھائے گہرے بادلوں کی اوٹ سے کہیں سورج نے ہلکی سی جھلک دکھائی تھی۔ نرم گرم سی کرنیں آنکھوں کو بہت بھلی لگی تھی۔ آسمان پر چھائے گہرے بادلوں کی اوٹ سے کہیں سورج نے ہلکی سی جھلک دکھائی۔ سڑک سے گزرتی ایک بگی پر اس کی آنکھیں ٹھہر گئی۔ بگی میں ایک مرد اور عورت ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے بیٹھے باتوں میں مگن بہت مسرور دکھائی دے رہے تھے۔ ایک مدھم سی مسکراہٹ اس کے لبوں کی تراش میں ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ گہری سانس بھر کر اس نے یوں ہی سڑک پر نگاہ دوڑائی تھی کہ یکلخت نگاہ کے ساتھ دھڑکن بھی ساکت ہو گئی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا بھیگی سڑک کی دوسری جانب ٹہلنے والے انداز میں چلتا ارد گرد کا بغور جائزہ بھی لے رہا تھا۔ اس کے ہاتھ گرم کوٹ کی جیبوں میں تھے اور نظریں اطراف کی دکانوں پر چلتے چلتے وہ شخص اب بالکل اس کی نظروں کے سامنے پہنچ گیا تھا جس کے حماق کو درمیان سے گزرتی بگیاں اور گاڑیاں بھی نہ توڑ سکی تھی۔ وہ پھر شاید یہ اس کی نظروں کا ہی اثر تھا کہ وہ شخص غافل نہ رہ سکا تھا۔ اس شخص کے متوجہ ہونے پر بری طرح چونکتی جیسے ہوش میں آئی، جبکہ وہ شخص بھی اس پر سے نگاہ نہ ہٹا سکا۔ اس کے قدموں کی رفتار کم سے کم ہوتی تھم گئی تھی۔ دوسری جانب اسے رکتے دیکھ کر سرحد سے کھڑکی سے ہٹ گئی، مگر باہر سڑک کی دوسری جانب ساکت کھڑے شخص کی عقابی نظریں کھڑکی کے بند شیشوں سے ٹکراتی موتیوں کی لڑیوں سے بھی ایک لمحے کو نہ ہٹ سکی تھی۔ تشتری کاؤنٹر پر رکھ کر وہ کچھ دیر تک یوں ہی کھڑی گہری سانسیں بھرتی رہی اور پھر پلٹ کر تیز قدموں سے گلاس ڈور تک پہنچی۔ ذرا سا گیٹ کھول کر اس نے کلوز کے بورڈ کو پلٹا اور ہاتھ واپس اندر کھینچتی کسی بھی جانب دیکھے بغیر سرحد سے کاؤنٹر کی سمت بڑھ گئی۔ تبھی عقب میں کھلتے گلاس ڈور کی دھیمی آواز نے اس کی سانسوں کو بھی روک دیا تھا۔ پلٹ کر اس نے دیکھا اور اگلے ہی پل گہری سانس بھر کر اس نے استقبالیہ مسکراہٹ کے ساتھ آنے والی شناسا عورت کو دیکھا جو ایک کسٹمر تھی۔ میں صحراؤں کی خاک چھانتا ہوا ایک قدیم سرزمین پر آ پہنچنے والا مسافر، میری ریت میں اٹی پلکوں سے بھاری آنکھوں نے ہموار سڑک کنارے کھلی کھڑکی میں ایک بت ایسا تدا پایا، کسی لافانی مجسمہ ساز کا تخلیق کردہ وہ ترشا اجنبی چہرہ جس کی الوہی نقوش میری روح سے مانوسیت رکھتے ہیں، جس کے دیدار کے آگے اب کچھ باقی نہیں، جس کی مدح سرائی دور کہیں فلک بوس پہاڑوں میں اب بھی گونجتی ہوگی، جس کے پیروں کے لمس سے دھرتی پر بت کی مانند نغمات چھیڑتی ہے، جس کے دیکھنے پر رات کی آنکھوں سے شبنم کے قطرے گرتے ہیں، جس کی جستجو میں زمانوں کا سفر میں نے تنہا کیا۔ وہ کسی اور آسمان سے تعلق رکھتی ہے اور زمین کسی انسان کی نہیں، میرے تھکے ماندے جسم و جاں سے روح تک سرایت کرتا ہے احساس کے انجام کار، میں نے زمانوں پرانی تیری خواہش کو پا لیا ہے، رات کے تعاقب میں آتے صبح کے اجالے کی طرح یہ سچ ہے، تیری محبت ہزاروں عظیم الشان پہاڑوں سے بلاتر ہے، کئی مرتبہ مرنے اور کئی مرتبہ جنم لینے کے بعد مجھ پر یہ آشکار ہو چکا، تو میری پہلی لاشعوری اور آخری شعوری محبت کا سرسبز شجر ہے کہ جس کی ٹھنڈی مہکتی چھاؤں تلے سر جھکائے میں یوں سرشار ہوں جیسے حقیقی محبت میں روح جسم کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیتی ہے۔ گزرے 3 دنوں میں وہ روز صبح شام اس خوبصورت شاہراہ سے گزرتا رہا تھا۔ یہاں کی قدیم اور منفرد عمارتیں اسے بار بار یہاں آنے پر مجبور کر دیتی تھی، اسے ہر شب ہر سائن بورڈ ازبر ہو چکا تھا، مگر آج کچھ بہت عجیب ہوا تھا، یہ چھوٹا سا شہر اس کے لیے اجنبی نہیں رہا تھا، مگر اس کی کسی سے کوئی شناسائی بھی نہ تھی، پھر کوئی کیوں اتنے لوگوں کی چہل پہل میں اسے یوں دیکھ سکتا ہے کہ اس کے قدم سڑک کنارے ساکت ہو گئے، کانچ کی اس کھڑکی میں وہ کانچ سا سراپا، وہ آنکھیں، وہ چہرہ اسے بری طرح جکڑ گیا، اس حد تک کہ وہ مزید ایک قدم بھی آگے نہ بڑھا سکا۔ جانے کتنے لمحے گزرتے چلے گئے اور وہ یوں ہی کھڑا یکٹک اسی کھڑکی کو دیکھتا رہا، اس شدید امید کے ساتھ کہ شاید وہ چہرہ دوبارہ وہاں نمودار ہو جائے گا۔ کوئی بھید، کوئی اسرار تھا جو منکشف ہونا چاہتا تھا، اسے کسی اور جانب نہ متوجہ ہونے دے رہا تھا، نہ کسی اور جانب قدم بڑھانے دے رہا تھا۔ اطریات کے شاپ میں جانے کتنے لوگ آ رہے تھے، جا رہے تھے، وہ بس دیکھتا رہا، اس کے حواس مکمل بیدار مگر کسی سحر میں تھے،
اطریات کی شاپ کے سامنے ہی ایک کافی شاپ تھی۔ اس کے عقب میں ہی سامنے کھڑکی کے بند شیشوں پر نگاہ جمائے وہ قدم پیچھے ہٹاتا کافی شاپ کے باہر آہنی چھتریوں تلے رکھی سنگین نشستوں میں سے ایک پر بیٹھ گیا۔ کئی بار اس کے تجسس، اس کی بے چینی نے اسے اطریات کی شاپ کی طرف جانے پر اکسایا، مگر کوئی انجانی طاقت اسے روکے ہوئے تھی۔ آج جانے کتنے بے شمار دن بعد وہ واقعی اپنے دل کو سینے میں دھڑکتا محسوس کر رہا تھا۔ وہی دل جو اس سے راستے پر کہیں گم ہو گیا تھا، جہاں اس نے آخری بار سجان کو جاتے دیکھا تھا، اور پھر ایک زبردست ٹھوکر کھانے کے بعد سنبھلتے ہی وہ پلٹ کر اسی راستے پر خود کو ڈھونڈنے چلا گیا تھا۔ دو عظیم الشان پہاڑوں کے درمیان جاتی اس سڑک پر سجان کے قدموں کے نشان پر چلتا گزشتہ 6 ماہ سے وہ چل ہی رہا تھا۔ پہاڑوں سے آگے کئی چھوٹے چھوٹے شہر اور قصبے آباد تھے۔ ہر بار سجان کی تلاش میں ناکام ہونے کے بعد وہ گھر لوٹتا تو خیزران اس کا حوصلہ بڑھاتی۔ اپنی مثبت باتوں سے وہ اس کی مایوسی کو ختم کرتی، یہاں تک کہ وہ دوبارہ پرعزم ہو کر سجان کی تلاش میں کسی نئے شہر کا رخ کرتا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ سجان کی اور اپنی ہی نظروں میں منہ کے بل گرنے کے بعد کس طرح وہ اس کا سامنا کر سکے گا۔ وہ تو بس یہ جانتا تھا کہ زندہ رہنے کے لیے اسے سجان تک پہنچنا ہے۔ جو کچھ کھو دیا ہے اسے واپس پانے کے لیے اگر اس سے ساری زندگی بھی لگانی پڑتی ہے تو وہ لگا دیتا۔ اور وہ کیا کر سکتا تھا؟ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے دل کے دروازے پر محبت دستک دے۔ وہ خوش قسمت تھا مگر بر وقت دروازہ نہ کھول سکا، دستک کو پہچان نہ سکا، اور اب محبت اسے بھٹکا رہی تھی۔ موسم دوپہر کے وقت بھی ابر آلود تھا، وقفے وقفے سے بارش کی رمجم نے فضا کو مزید خوشگوار کر دیا تھا۔ کھڑکی اب بھی خالی تھی، سنگین نشست پر وہ بڑی مستقل مزاجی سے بیٹھا جانے کی سنہونی کے انتظار میں تھا۔ یوں ہی اس کی نگاہ کافی شاپ کے ساتھ ہی کھڑی بلند اور شیشوں سے بنی جواہرات کی شاپ کی عمارت کی جانب اٹھی۔ گلاس ڈور کھول کر اسٹیپس اترتے شخص کے بازو میں سیاہ لیدر کی جیکٹ لٹکی تھی۔ سڑک پر دائیں بائیں نگاہ ڈالتا وہ دراز قامت شخص رکے بغیر سڑک کراس کرتا سیدھا اطریات کی شاپ کے دروازے تک پہنچا۔ اندر داخل ہونے سے پہلے اس نے ڈور پر لٹکتا بورڈ پلٹ دیا۔ کلوز کے حروف دور سے ہی نمایاں تھے۔ اس شخص کے استحقاق نے ہشام کو چونکا دیا۔ یقیناً وہ شخص کوئی گاہک نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے چند خواتین اور مردوں کو آگے پیچھے اطریات کی شاپ سے باہر آتے دیکھا۔ یقیناً وہ سب گاہک تھے جو کچھ نہ کچھ خرید کر باہر آ رہے تھے، اور پھر شاپ بھی شاید عارضی طور پر بند ہو چکی تھی۔ کوئی 3-4 منٹ مزید الوداعی کلمات میں لگانے کے بعد بالآخر عورت کاؤنٹر سے دور ہوتی گلاس ڈور کی سمت بڑھ گئی۔ خشمناک نظروں سے باہر جاتی عورت سے نگاہ ہٹا کر وہ اسے ہی دیکھ کر رہ گیا جو مسکراتی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے یہاں آنے والی تمام عورتیں عطر کی خریداری سے زیادہ آپ سے اپنا دکھ درد بیان کرنے آتی ہیں۔ دواؤں کے تیار نسخے بھی ان کو آپ سے مل جاتے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے بہت جلدی جگہ دواخانے میں تبدیل ہو جائے گی۔ وہ خشمگین لہجے میں بولا اور کاؤنٹر کے قریب ہی رکھے اونچے اسٹول پر بیٹھ گیا۔ دوسروں کے دکھ درد سن لینے میں کوئی حرج نہیں۔ ہم کچھ نہ بھی کر سکتے ہو تو کم از کم اپنا کچھ وقت ان کو دے کر ان کا دل تو ہلکا کر سکتے ہیں۔ اور فکر نہ کرو، یہاں کوئی دواخانہ شروع ہونے نہیں جا رہا، کیونکہ مجھے فی الوقت اس سب کی اجازت نہیں، البتہ عادت سے مجبور ہوں۔ جہاں تک ممکن ہوتا ہے دوسروں کی تکلیفیں دور کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ مگر میری تکلیفوں کا تو کوئی حل نہیں آپ کے پاس۔ پچھلے 5 دن سے مسلسل آپ سے اپنا دکھ درد بیان کر رہا ہوں مگر میرا دل ہی ہلکا نہیں ہو رہا۔ اس کا لہجہ شکایتی تھا۔ تمہارا دل تبھی ہلکا ہونا ہے جب مرجان واپس آئے گی۔ ویسے تمہیں اپنا دکھ اور درد اپنے ماں باپ سے ضرور بیان کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ان دونوں کے ساتھ ہی قصبے تک گئی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ یعنی میرا کوئی علاج آپ کے پاس نہیں؟ ویسے اگر آپ غور کریں تو سالی بھی آدھی گھر والی ہوتی ہے۔ یشب کے جتانے پر اس کی نقرئی ہنسی کی آواز کسی موسیقی کی طرح پرفسو ماحول میں بکھری تھی۔ میں ذرا دیکھتی ہوں، ماریا نے کھانا تیار کر لیا ہوگا۔ وہ دیکھو حابل بھی آ گیا۔ اسے حابل کی طرف متوجہ کرتی وہ اوپر جاتی سیڑھیوں کی جانب چلی گئی۔ آؤ میرے رقیب رخے روشن، کیسی چل رہی ہے تمہاری حجامت کی دکان؟ یشب نے مسکراتی نظروں سے کچھ فاصلے پر اسٹول پر براجمان ہوتے حابل کو دیکھا تھا۔ اسی قدر شاندار جتنا کہ تمہاری پتھر توڑنے کی دکان چل رہی ہے۔ سب تمہاری ہی مہربانی ہے۔ حابل کے خوشگوار لہجے پر یشب نے ہنستے ہوئے ناک سے مکھی اڑائی تھی۔
اور میں کہاں سے تمہارا رقیب ہو گیا؟ دل کے پرانے درد غم دل میں دبا کر ہی رکھو، مجھے تختہ مشق بنانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ مرجان اپنی مرضی سے ہی واپس آئے گی، شادی کے اتنے ماہ بعد اسے اپنے گھر جانے کا موقع ملا ہے، ظاہر ہے اب میں اپنے ماں باپ کو تو منع نہیں کر سکتا تھا مرجان کو ساتھ لے جانے کے لیے۔ مجھے اس کی غیر موجودگی گرا گزر رہی ہے، مگر مجھے خوشی ہے کہ وہ اپنے قصبے میں ایک نئے اسکول اور ہسپتال کی افتتاح کرنے گئی ہے۔ یہ اس کا خواب تھا، خواہش تھی جو پوری ہو رہی ہے۔ ہاں، یہ تو میرے لیے بھی خوشی کی بات ہے، اور تعریف کے لائق تو تمہارے ماں باپ اور ان کے دیگر درد مند ساتھی ہے، جن کے ساتھ مل کر انہوں نے ہمارے قصبے کے لیے اتنے اہم اور بڑے فلاحی کام بہت مختصر عرصے میں کر ڈالے ہیں، جن کے ہم صرف خواب ہی دیکھتے تھے۔ حابل کی تعریفی لہجے پر یہ شب تائیدی انداز میں سر ہلاتا سیڑھیوں کی طرف متوجہ ہو گیا، جہاں سے مزیدار کھانوں کی خوشبو پہلے آ گئی تھی۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں میں نے زندگی میں ضرور کچھ نیک کام ضرور کیے ہوں گے، جس کی بدولت مجھے آپ جیسی شاہی خاتون کی سنگت کا اعزاز حاصل ہوا ہے۔ کھانے کے دوران حابل کے اچانک کہنے پر وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی کہ درمیان میں یہ شب بول اٹھا، اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ آپ پر یہ عطاب کیوں نازل ہوا کہ ہم جیسے چھپے ہوئے مردوں کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ شب کے غیر سنجیدہ انداز پر حابل بڑے بھونڈے انداز میں ہنستا لوٹ پوٹ ہونے لگا تھا بیٹھے بیٹھے۔ اب آپ کیا سوچ رہی ہے؟ یہ شب نے شرافت سے اسے دیکھا، جو خشمناک نظروں سے ان دونوں کو ہی دیکھ رہی تھی۔ یہی کہ ہماری ہر بات شرافت سے شروع ہو کر ضلالت پر کیوں ختم ہوتی ہے؟ حابل مزے سے بولا تھا۔ ہرگز نہیں، وہ فوراً تردید کر گئی۔ میری دونوں بہنوں کے انتخاب بہت اچھے ہیں، تم دونوں کی وجہ سے تو میں یہاں اپنے قدم جما سکی ہوں۔ بہت تحفظ کا احساس ہوتا ہے تم دونوں کی وجہ سے، اور دوسری اہم بات یہ کہ میں روزانہ تم دونوں کو سمجھاتی ہوں، کھانے پینے کے دوران ہمیشہ اچھی باتیں کرنی چاہیے اور اچھا سوچنا چاہیے، کیونکہ کھانا اور پانی ہمارے لفظوں ہماری سوچ کا بہت اثر لیتے ہیں۔ اثرات اچھے ہوں گے تو غذا اور پانی معدے میں جا رہا ہے، جو معدے میں جا رہا ہے وہ ہماری عصمت پر بھی اچھے اثرات مرتب کرے گا۔ مگر تم دونوں کو دنیا کی ساری عجیب و غریب باتیں اور نوک جھوک کھانا کھانے کے دوران ہی یاد آتی ہے۔ خشمگین لہجے میں ان دونوں کو ٹوکتی وہ ایک دم رکی تھی، نظریں سامنے گلاس ڈور کے دوسری جانب موجود شخص پر جا کر رکی تھی۔ یقیناً وہ شخص کلوز کا سائن دیکھنے کے بعد اندر داخل نہ ہو سکا تھا، لیکن بند گلاس ڈور سے وہ اندر کا منظر واضح طور پر دیکھ سکتا تھا۔ دوسری جانب یہ شب اس کے اچانک چپ ہو جانے اور چہرے کے متغیر تاثرات پر چونکتا، اس کی نظروں کے تعاقب میں گلاس ڈور کی طرف متوجہ ہوا۔ اگلے ہی پل اس کے تاثرات بھی ناگوار ہوئے تھے۔ جینی، کوئی مسئلہ ہے؟ یشب نے بغور اسے دیکھا تھا، جو اب سنبھل گئی تھی۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، تم اطمینان سے کھانا کھاؤ، وہ سنجیدہ سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھی۔ لیکن مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، وہ شخص چاہتا ہی یہ لنچ بریک ہے، پھر وہ اس طرح مشکوک طریقوں سے کیوں باہر کھڑا ہے؟ میں جا کر دیکھتا ہوں۔ حابل کی ناگواری سے بولتا جانے کے ارادے سے اٹھ رہا تھا کہ اس عرض سے اس کا بازو پکڑ کے روکے گئی۔ اسے کچھ خریدنے کی جلدی ہوگی، وہ یقیناً اندر آنے کا انتظار کر رہا ہے، ہمیں کھانے کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ چلا گیا ہے وہ؟ یشب کے کہنے پر اس نے بھی دیکھا گلاس ڈور کے باہر اب کوئی نہ تھا۔ یشب کو بغور اپنی طرف متوجہ دیکھ کر نگاہ چراتی وہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ اپنے محل نما گھر کے اوپری حصے میں وسیع و عریض پر آسائش کمرے کی قد آدم کھڑکی کے قریب وہ کرسی پر بیٹھی خالی نظروں سے آسمان کو تک رہی تھی۔ اس کا روزانہ کا معمول تھا، گھنٹوں اس طرح بیٹھی وہ آسمان کو تکتی رہی جیسے زمین پر یا اپنے ارد گرد کچھ دیکھنے کے لیے رہا ہی نہ ہو، اور کچھ تھا بھی تو کچھ بھی پہلے جیسا نہ رہا تھا۔ نہ وہ ماضی سے دامن چھڑا سکتی تھی، نہ حال کو قبول کر سکتی تھی۔ اس کے لیے زندگی اور زمین ہی نہیں، خود اپنی ذات بھی بے رنگ ہو چکی تھی۔ اعتبار، محبت اور وفاداری جیسے جذبے خود اسے کھا گئے دیمک بن کر۔ اپنی بے قدری پر وہ جتنا بھی ماتم کرتی کم تھا۔ غم و آلام نے اسے ایسا لاغر اور بیمار کیا تھا کہ اب وہ خود بھی اپنے روگ اور بیماری سے نجات نہیں چاہتی تھی۔ اس کا علاج کسی کے پاس نہ تھا، جن کے پاس تھا، جو اس کے طبیب تھے، وہی اسے جھٹک گئے، یشب پر خنجر گھونپ گئے تھے۔ مایوسی اور تنہائی کے مضبوط خول اس کے گرد تنے تھے۔ دنیا سے ہی نہیں، اس نے زندگی سے بھی خود کو کاٹ کر کمرے کی چار دیواری میں قید کر لیا تھا۔ یہ سزا اس نے خود اپنے لیے منتخب کی تھی۔ کیشیا
عقب سے ابھرتی پرشفقت آواز نے اسے گہری سوچوں سے نکالا۔ آسمان سے ہٹ کر اس کی سونی سوگوار آنکھیں اس عورت پر ٹھہر گئی تھی جو کچھ فاصلے پر کرسی پر بیٹھ چکی تھی۔ یہ عورت اس کی سوتیلی ماں تھی۔ تم جانتی ہو کہ میں تم سے وہی سب باتیں کرنے آئی ہوں جو پہلے بھی کئی بار کرتی رہی ہوں، اس امید پر کہ کبھی تو تم اس چیز کی قدر کرو گی کہ مجھے اور تمہارے بھائی بہنوں کو تم سے کتنی محبت ہے۔ ہم سب کو تمہاری ضرورت ہے۔ تم اس گھر کی بڑی بیٹی ہو۔ تمہارے بھائی بہنوں کو تم سے بہت امیدیں ہیں۔ ان کو تمہاری ڈھارس اور سہارے کی ضرورت ہے۔ ان کو وہ محبت، وہ شفقت تم سے چاہیے جسے ان پر نچھاور کرنے کے لیے ان کا اور تمہارا باپ اس دنیا میں نہیں رہا۔ ماں کے مفہوم لہجے پر یشب نے بس زخمی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ کیشیا، تمہارے لیے میں موجود ہوں، ماں نہیں مگر ماں کی جگہ تو ہوں۔ میرے اور تمہارے درمیان جو فاصلے رہے، اب میں دن رات ان فاصلوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتی ہوں، مگر تمہاری بیزاری۔ میں آپ سے نہیں، خود سے بیزار ہوں، اپنی زندگی سے بیزار ہوں۔ آپ سب کی وجہ سے میں بہت کوشش کرتی ہوں، مگر زندگی کی طرف واپس آنا میرے لیے آج بھی دشوار ہے، ناممکن ہے۔ وہ مضطرب لہجے میں درمیان میں بول اٹھی تھی۔ کیشیا، میں جانتی ہوں تمہارے لیے بہت مشکل ہے اپنے باپ کی جدائی، ان کی موت کے دکھ سے باہر آنا، لیکن یہ تم بھی جانتی ہو کہ تمہارے باپ نے جو بویا تھا اس کے بعد یہ معجزہ ہی ہے کہ سزا صرف اسے دی گئی، ہم سے بدلہ نہیں لیا گیا، ورنہ تمہارے باپ کے ساتھ ہم سب کا بھی اگر نام و نشان مٹا دیا جاتا تو مظالم کا شکار کئی سالوں تک رہنے کے بعد جا کر اب سکھ کی اور آزادی کی سانس لے سکے ہیں۔ اور یہ سب حام کی وجہ سے ہوا ہے، اس کی وجہ سے نہ ہمارے گھر کو جلایا گیا، نہ ہمیں اس ریاست سے باہر نکالا گیا۔ میرے لیے تو یہی بہت تھا کہ تم سمیت میری کسی اولاد کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا۔ ہمارا یہ گھر اور جائز جائیداد آداب بھی ہمارے پاس ہی ہے، مگر جو ناجائز تھی جس پر تمہارا باپ قابض تھا، وہ سب زمین اور باغات میں نے حام کے ذریعے ان کے اصل مالکان اور حقداروں کو واپس کر دیے ہیں۔ آپ نے جو کیا ٹھیک کیا ہے، میرے سامنے اس کا ذکر نہ کریں، یہ کتنی بار کہوں آپ سے؟ وہ مشکل ضبط کرتی دھیمے لہجے میں بولی تھی۔ مجھے مجبوراً اس کا ذکر کرنا پڑ رہا ہے کیشیا، تم جانتی ہو کہ وہ آج بھی تمہارے جواب کا منتظر ہے۔ تم اسے معاف نہیں کرنا چاہتی، اسے قبول نہیں کرنا چاہتی، تو تمہیں مجبور نہیں کر رہا۔ تمہیں جو بہتر لگے وہی کرو، مگر جس شخص کا تم نام تک نہیں سننا چاہتی ہو، بہتر ہوگا کہ ہم مزید اس کے احسانات کا بوجھ اپنے کاندھوں پر نہ ڈالیں۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کون سے احسانات؟ اس نے اپنے اس کے لوگوں کے دشمن کی اولادوں کو زندہ چھوڑ دیا ہے، بخش دی ہے ہم سب کی جان، یہ احسانات؟ وہ تلخ لہجے میں بول اٹھی۔ نہیں، اس احسان کے علاوہ بھی کچھ احسان ہے جو وہ آج تک ہم پر کر رہا ہے۔ ہماری زمینوں اور باغات کے معاملات وہی دیکھ رہا ہے۔ میں ان معاملات میں کودی ہوں، تنہا سب کچھ نہیں سنبھال سکتی تھی۔ شاید تمہارے راضی ہو جانے کی امید بھی ہماری مسلسل مدد کر رہا ہے، مگر اتنے ماہ گزر چکے ہیں، اب تو مجھے شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ پہلے ہی وہ یہاں کے لوگوں کے لیے بہت کام کر رہا ہے، اس ریاست کو ایک شہر کا درجہ مل چکا ہے، رابطوں کے لیے سڑکیں شاہراہیں بن رہی ہیں، قوانین رائج ہو رہے ہیں، حکومت کا عمل دخل بڑھتا جا رہا ہے، یہ سب حام کی کوشش و جدوجہد کا نتیجہ ہے۔ وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں، مجھ کو یہ سب نہیں جاننا۔ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ وہ اس طرح ہم پر احسانات کر رہا ہے؟ کیشیا سخت ناگواری سے بولی تھی۔ تمہاری صحت ایسی نہیں تھی کہ میں اس بات کا ذکر تم سے کرتی، تم اگر اس وقت میری مدد کرنے کے قابل ہوتی تو میں ہرگز حام کی مدد قبول نہ کرتی، بے شک کتنا ہی نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑتا، لیکن آخر کب تک؟ میں چاہتی ہوں کہ اب تم میرا ساتھ دو، اپنے بھائی بہنوں کے لیے، اس گھر کو بچانے کے لیے میری طرح تمہیں بھی ہمت کرنی پڑے گی۔ تمہارا بھائی ابھی بہت چھوٹا ہے، ورنہ میں کبھی تم کو ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے نہ کہتی۔ ہمارے ملازمین آج بھی ہمارے وفادار ہیں، مگر سب کچھ ملازموں کے بھروسے پر تو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تم زمینوں اور باغات کے معاملات اپنے ہاتھ میں لوگی تو حام خود بخود پیچھے ہٹ جائے گا۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اگر مجھے پتا ہوتا تو آخری سانس سے لے رہی ہوتی، تب بھی اس شخص کا احسان خود نہ لیتی، نہ آپ سب کو لینے دیتی، وہ شدید تعصب کے ساتھ بولی تھی۔
اب تم سب کچھ جان چکی ہو تو پہلے خود پر توجہ دو، اپنی صحت کا خیال کرو، باغات پر جاؤ، دل بھی بہلے گا اور تمہاری صحت پر بھی اچھا اثر ہوگا۔ کیشا کے رد عمل نے اس کی ماں کو مطمئن اور خوش کر دیا تھا، جبکہ کیشا کسی گہری سوچ میں گم ہو گئی تھی۔ دوسری طرف گلاس ڈور کھول کر آگے پیچھے باہر آتے یشب اور حابل کی نظر سیدھا سامنے کافی شاپ کے باہر سنگین نشست پر براجمان شخص تک گئی تھی۔ ان دونوں کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر وہ دوسری سمت متوجہ ہو گیا تھا۔ شاید وہ اپنی طرف سے کسی کو شک و شبے میں نہیں ڈالنا چاہتا ہوگا، مگر اس کی یہ کوشش، یہ احتیاط بے سود ہی رہی تھی۔ جانے مجھے کیوں لگ رہا ہے اس شخص پر نگاہ رکھنی پڑے گی، نامحسوس انداز میں یشب نے حابل کو مخاطب کیا تھا۔ تم فکر مت کرو، میں پوری طرح نظر رکھوں گا، حابل نے کہا تھا۔ مگر ذرا احتیاط سے، ورنہ وہ ہوشیار ہو جائے گا، یشب نے کہا تھا۔ تمہیں جینی کے تاثرات کچھ عجیب نہیں لگے؟ کہیں ایسا تو نہیں وہ اس شخص کو جانتی ہو اور یہ بات ہم سے چھپانا چاہتی ہو؟ حابل نے کچھ الجھ کر کہا تھا۔ ہاں، مجھے بھی کچھ ایسا ہی لگا ہے۔ خیر، اجرت کی ضرورت نہیں، اور ہاں، مرجان سے اس بات کا ذکر نہ کرنا، وہ بہت زیادہ پریشان ہو جائے گی، یشب نے تاکید کی تھی۔ ٹھیک ہے، ویسے آج میں جلدی گھر چلا جاؤں گا، تمہارے ماں باپ اور مرجان کے لیے لورین نے ڈنر کا خاص اہتمام کر رکھا ہے گھر پر، تم چاہو تو میرے ساتھ چلو، 1 گھنٹے کا سفر ہے، حابل نے آفر کی تھی۔ تم جانتے ہو کہ میں دن رات نئے کلیکشن کی تیاری میں مصروف ہوں، کلیکشن کی نمائش کے بعد اطمینان سے زیادہ دن کے لیے گھر آؤں گا، یشب عجلت میں بولتا بس ایک پل کو کافی شاپ کی طرف متوجہ ہوا تھا اور پھر ہاتھ میں موجود جیکٹ پہنتا تیزی سے سڑک کراس کرتا چلا گیا، جبکہ حابل پہلے ہی اطریات کی شاپ کے ساتھ ہی ہیئر ڈریسر کی شاپ کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی یہ شاپ اور آبائی کام یہاں بہت اچھا چل رہا تھا، اتنا کہ اسے مدد کے لیے مزید 2 ملازم رکھنے پڑ گئے تھے۔ اطریات کی شاپ کے دوسری جانب موجود فلاور شاپ بھی کچھ عرصے پہلے ہی اس نے یشب کے مشورے پر شروع کی تھی۔ اس کے ایک بھروسے مند ملازم لڑکے کا انتظام بھی یشب نے کیا تھا۔ یہ فلاور شاپ کافی منافع بخش اور کامیاب ثابت ہوئی تھی۔ حابل واقعی یشب کی قابلیت کا متعارف ہو چکا تھا، جس نے بہت سوچ سمجھ کر پہاڑوں سے قریب ترین شہروں میں سے ایک شہر کا انتخاب کیا تھا، اور سب کی خاص طور پر مرجان اور حابل کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا تھا۔ لورین اور حابل کے لیے اس نے جو کیا اس سے بڑھ کر کیا تھا، حابل اور مرجان کی وجہ سے وہ خود بھی اسی شہر میں سیٹل ہو گیا تھا۔ دوسری طرف اس نے لورین اور حابل کی شادی سے کچھ دن قبل ہی قصبے سے باہر شہر سے ملنے والی سڑک کے قریب ایک اچھے مقام پر نہ صرف لورین اور حابل کے لیے گھر خریدا، بلکہ دوشین اور لارا کے لیے بھی وہیں ایک گھر خریدا۔ سب سے اچھی بات یہ تھی کہ جس مقام پر دونوں گھر تھے وہاں پر سہولت تھی، اور اب ٹیلی فون کی سہولت بھی وہاں میسر تھی۔ حابل کے ماں باپ اس کے ساتھ تھے، لارا بہت زیادہ خوش اس لیے بھی تھی کہ لورین اس کی نظروں کے سامنے تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ لورین کے لیے اس نے جو خواب دیکھے تھے وہ سب پورے ہو رہے تھے۔ حابل سے وہ بہت خوش تھی، دوشین سے اس کی شکایتیں ختم ہو گئی تھی، جبکہ مرجان کے ساتھ اس کا رویہ حیرت انگیز طور پر بدل چکا تھا۔ حالانکہ دوشین کے لیے آج بھی سب سے اہم مرجان ہی تھی۔ یشب کے ماں باپ ایک ایسے ادارے سے منسلک تھے جو فلاحی کاموں کی وجہ سے بہت شہرت رکھتا تھا۔ اس کی بدولت اب برف پوش پہاڑوں کے درمیان مرجان کے قصبے میں بھی بہت اچھے ترقی پذیر تعمیراتی کام ہو رہے تھے۔ مقامی لوگوں نے اس تحریک کو آگے بڑھانے کی ٹھان لی تھی، جس کے بعد سیاحت اور جنگلات کے سوئے ہوئے محکمے بھی حرکت میں آ چکے تھے۔ اس سب کے لیے مرجان بہت شکر گزار تھی یشب اور اس کی ماں باپ کی، جن کے قدم قصبے کے لیے بہت مبارک ثابت ہو گئے تھے۔ شام ہو چکی تھی، مہکتے پرسکون ماحول میں خوشبو کے رسیاں خریدار موجود تھے۔ معمول کی طرح اپنے کسٹمرز کے ساتھ خوش اخلاق سے پیش آتی وہ ان کے پسند کیے گئے عطر پیک کر کے ان کے حوالے کرتی جا رہی تھی۔ کاؤنٹر کے دوسری جانب کھڑی اپنی ایک مستقل اور باتونی کسٹمر کی کوئی بات توجہ سے سنتے ہوئے اس نے بس ایک نگاہ سامنے کھلتے گلاس ڈور پر ڈالی اور پھر فوراً ہٹا بھی لی تھی۔ دوسری جانب دھڑکتے دل کے ساتھ پہلا قدم اندر رکھتے ہیشم کی نگاہیں اس پر ساکت تھی، جو بظاہر بے خبر اور انجان نظر آ رہی تھی۔ بمشکل اپنا اعتماد بحال کرتا وہ دائیں جانب شیشے کی بلند ریک کی جانب بڑھ گیا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا جا رہا تھا، شاپ میں کسٹمرز کا آنا جانا جاری تھا۔ بظاہر پورے ہال میں ادھر سے ادھر چکراتا وہ ریکس میں سجے عطر اور پرفیومز پر نظریں دوڑا رہا تھا، مگر اس کی مکمل توجہ کاؤنٹر کی سمت تھی، جس کی طرف
हर 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 थोड़ी देर बाद कोई ना कोई कस्टमर जा रहा था। बस एक वही था जो खुद को बेबस महसूस कर रहा था। आज उम्मीद का पूरा ना होना इतना अजियतनाक नहीं होता जितना कि उनका टूट जाना होता है। वो तो पहले ही पछतावे के लिए बोझ से दोहरा हो चुका था। खैर खैजरान उसका हौसला ना बढ़ाती तो शायद वो उसकी तलाश में एक कदम भी आगे ना बढ़ता। जिसके सामने, जिसकी नज़रों में वो किसी तौर खड़े होने के काबिल न रहा था। एक बार फिर काउंटर की सिमत तो उसने देखा जहाँ कोई कस्टमर नहीं था। वो एक ज़ख़ीम किताब खोले उसमें मुनहमक नज़र आ रही थी। हेशम ने हॉल में निगाह दौड़ाई। चंद मर्द औरत थे जो शायद अभी तक कोई खुशबू अपने लिए मुंतखब ना कर सके थे। उसे ये मौका नहीं गंवाना था। घबराहट उरूज पर थी। जब उसने अपने कदमों का काउंटर की जानिब खींचा था, वो धोखा देने जैसे गुनाह का मर्तकब होता था। एक मोहब्बत से मामूर दिल तोड़ने का जुर्म उससे सरजद हुआ था। किसी का मान, किसी की तौक़ियात को खाक में मिलाकर खुदगर्ज़ बेहिसी का सबूत वो दे चुका था। वो कबूल कर चुका था, मगर ये किसी कीमत पर नहीं कबूल कर सकता था कि उसका यकीन गलत है, एक वहम है। रात की तारीकियों में जिसे वो उसके कदमों की आहट, लिबास की सरसराहट से ही पहचान जाने का आदी रहा था, उसे तारीकियों के पर्दे से बाहर पहचानने में गलती कैसे कर सकता था। ये और बात है कि मोहब्बत के चेहरे को बेपर्दा ये देखना किसी कीमत से कम नहीं था। ये क़यामत उस पर से भी गुजर रही थी। इस क़यामत की एक एक गुजरती कड़ी साथ उसके यकीन को मुस्तहकम करती जा रही थी। उस पर निगाह जमाए वो आगे बढ़ता, एकदम रुका। ज़ख़ीम किताब को बंद करके उठाती, वो किसी भी जानिब देखे बगैर काउंटर के पीछे से निकलती, गोदाम के नीम व दरवाजे की सिमत बढ़ गई। साकित खड़े हेशम को बस एक लम्हा लगा था सारी हिम्मत मुजतमा करने में। अगले ही लम्हे वो तेज़ी से उसी दरवाजे की सिमत बढ़ गया था। किताब शेल्फ में रखकर वो चंद लम्हों तक यूं ही खड़ी खुद को मजबूत करती रही थी। तभी अकब में होती आहट पर वो चौंक कर पलटती, साकित रह गई। दूसरी जानिब दरवाजे के फ्रेम में रुका, खुद पर ठहरी, सियाह भंवर आंखों में अपना अक्स ढूंढता वो ईमान ले आया था अपने दिल को इस यकीन पर जो चीख चीख कर ये बावर करवा रहा था कि तलाश तमाम हो चुकी है। ज़जान ख्वाब किसी कैफियत में वो उसकी जानिब बढ़ा था। तुम मुझे सज़ा देना चाहती हो तो मर जाने का हुक्म मुझे दो, लेकिन यूँ अनजान और अजनबी बनकर मेरे पछतावे को एक अजियतनाक मत बनाओ। लरजते लहजे का दर्द इसकी गहरी नीली आंखों में तीरने लगा था। सांस रोके वो बस साकित नजरों से उसे देखती रही थी। तुम्हारे सिवा और कौन है जो एक निगाह देखे और अपना गुलाम कर ले? मेरे लिए तुम्हारी एक निगाह ही काफ़ी है। तुम्हें पहचानने के लिए मुझे ना पहले तुम्हारा चेहरा देखने की ज़रूरत थी, ना अब है। रात की तारीकी तुम्हें मुझसे नहीं छुपा सकती। तुम्हें दिन की रोशनी में तुम्हें पहचानने में धोखा कैसे खा सकता हो ज़जान? मैं जीनी, आप यहाँ क्या? बेधड़क अंदर आता हाबिल ठिठक कर रुका था। ये यहाँ क्यों है? हाबिल के हैरान लहजे पर इससे पहले कि वो कुछ कहती, हाबिल खुद ही बोल उठा। दोस्त, तुम्हें कुछ खरीदना है तो वापस बाहर जाओ। ये हिस्सा शॉप की हदूद से बाहर है। कुछ नागवारी से यशब से मुखातिब होता वो हाथ के इशारे से उसे बाहर का रास्ता दिखा गया था। ये पहली बार यहाँ आए हैं, शायद गलती से इधर निकल आए। मैं इनसे यही कहने लगी थी कि तुम आ गए। हल्के फुल्के अंदाज में हाबिल को बताती वो उसकी तरफ मुतवज्जा हुई थी, जो वो मुश्किल निगाहें उसके चेहरे से हटाता तेज कदमों से बाहर निकल गया था। हाँ मुझे हाबिल, कोई काम था तुम्हें मुझसे? हाँ मुझे सर दर्द है, कोई दवा दे दे इससे पहले कि दर्द मजीद बढ़े। ओह, फिर तो तुम्हें कुछ आराम की ज़रूरत है। आओ मैं तुम्हें दवा दूँ, बल्कि ऊपर जाकर कुछ देर सो जाओ। मैं मारिया से कह देती हूँ, अच्छा सा कहवा बना देगी तुम्हारे लिए। हाबिल के साथ बाहर आते हुए उसने एक दायराना निगाह दौड़ाई, मगर वो यकीनन शॉप से भी बाहर निकल गया था। शाम ढलते ही पहाड़ों की तरफ से आती बर्फानी हवाओं ने शहर को अपनी लपेट में ले लिया। वक्तन फ़वक्तन बरसती हल्की बारिश ने सर्दी में मज़ीद इजाफा कर दिया था। स्ट्रीट की तकरीबन सभी दुकानें बंद हो चुकी थी। कड़ाके की इस ठंड और सर्द हवाओं के झक्कड़ों से बचने के लिए लोग अपने घरों में बंद हो चुके थे। सड़क पर अब सिर्फ भीगी सर्द हवाओं और सन्नाटे का राज था, मगर तारीकी नहीं थी। स्ट्रीट लाइट की तेज़ जर्द रोशनी ने दूर तक उस सड़क को रोशन कर रखा था। ठिठुरती फिजा में वो संगी नशिस्त पर मौजूद था,
غنیمت تھا کہ سر پر تنی آہنی چھتری نے اسے بہت حد تک برستی بارش سے بچا رکھا تھا۔ صرف ایک گرم کوٹ ناکافی تھا جو وجود گلیشیئر بن چکا تھا، برف کی طرح سردہ ہاتھوں کو آپس میں رگڑتے ہوئے اس کی منتظر نگاہیں ادریات کی شاپ پر ہی جمی ہوئی تھی۔ کافی دیر گزر جانے کے باوجود وہاں کوئی آتا جاتا نظر نہیں آیا تھا۔ کہیں وہ اس کے دوبارہ شاپ میں آنے کی منتظر تو نہیں؟ اچانک یہ خیال اس سے آیا تھا۔ اب تک وہ اسی اضطراب اور الجھن میں تھا کہ شاپ میں درمیان میں اتنے استحقاق سے آنے والا شخص کون تھا، اور جینی، کیا زجان نے اپنی شناخت یہاں چھپائی ہے؟ کئی سوال اس کے ذہن میں اٹھ رہے تھے، مگر سب سے اہم اور اذیتناک یہ انتظار تھا۔ اسے پوری امید تھی کہ کم از کم وہ یہ قبول کرنے تو اس کے سامنے آئے گی کہ وہ زجان ہی ہے، برا بھلا کہنے کے لیے ہی صحیح، مگر اسے آنا تھا۔ وہ پر یقین تھا کہ زجان زیادہ دیر تک لا تعلقی اور اجنبیت کے لبادے میں نہیں چھپی رہ سکے گی، لیکن شاید وہ بھی اس کی ہی منتظر ہو۔ ایک بار پھر وہی خیال اسے اطریات کی شاپ کی طرف قدم بڑھانے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ چند قدم کے فاصلے پر ہی تھا جب شاپ کے کھلتے گلاس ڈور نے اس کے قدم سڑک پر ساکت کر دیے۔ دوسری جانب وہ بس ایک اچٹتی نگاہ اس پر ڈالتی، آہنی گرلز کھینچتی اسے دنگ کر گئی۔ برق رفتاری سے دوڑتا وہ بند ہو جانے والی گرلز تک پہنچا تھا۔ زجان، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ تم کتنی ہی دیواریں اپنے اور میرے درمیان کھڑی کر لو، مگر میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ تم جب تک چاہو گی میں یہیں اسی طرح تمہارا انتظار کرتا رہوں گا۔ بس مجھے ایک بار یہ بات کرنے کا موقع تو دے دو، بس ایک بار۔ گرلز تھامے وہ التجائی نظروں سے اسے دیکھتا بولا تھا، لگتا ہے تمہیں کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ میں وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو۔ سپاٹ لہجے میں بولتے ہوئے گلاس ڈورز بھی بند کرنے لگی تھی کہ سرس سے گرلز کے درمیان سے گزرتا ہیشم کا ہاتھ گلاس ڈور بند ہونے سے روک گیا۔ مگر میں وہی ہوں جسے تم نے اپنے دل کے تخت پر بٹھا رکھا تھا، اور آج بھی میں وہی ہوں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو تم مجھے دھتکار دیتی، یوں خود کو اور مجھے دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرتی۔ اس کے بھاری لہجے پر وہ سپاٹ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ ہیشم مزید کچھ کہتا، ایک بھاری ہاتھ عقب سے اس کے شانے کو جکڑتا ایک جھٹکے سے اسے گرل سے دور ہٹا گیا۔ لڑکھڑاتے ہوئے وہ ابھی سنبھل بھی نہ پایا کہ بھاری گھونسا چہرے سے ٹکراتا سڑک پر ڈھکیل گیا تھا۔ دوسری جانب وہ گرلز ہٹاتی تیزی سے باہر نکل آئی، تب تک کہ شب شدید اشتعال میں مزید ہیشم کو اپنے جارحانہ تیوروں کا شکار بناتا سڑک بوس کر گیا تھا۔ دوبارہ تم نے کوئی غیر اخلاقی حرکت کی تو اس سے بھی زیادہ برا حشر کروں گا۔ بھڑکتے لہجے میں اسے دھمکاتا وہ خونخوار نظر سے اسے گھور بھی رہا تھا، جو اپنی ناک سے بہتے خون کو روکتا فوری طور پر سڑک سے اٹھنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ ہیشم کی زخمی نگاہ سے نظر چراتی وہ یشب کی طرف متوجہ ہوئی، جو اسے واپس جانے کا اشارہ کرتا ایک آخری شعلے بار نگاہ ہیشم پر ڈالتا خود بھی جانے کے لیے پلٹ گیا تھا، جبکہ ہیشم کی آنکھیں اس پر ساکت رہ گئی، جو جانے کے لیے پلٹتے پلٹتے ایک پل رکی تھی۔ لبوں میں وہی بہت دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ پیشانی تک لے جاتی وہ الوداعی سلام پیش کرتی اسے وہیں اسی سڑک پر لے گئی تھی جہاں اس نے اپنی زندگی کی اب تک کی آخری غلطی کی تھی۔ اسٹریٹ لائٹ کی زرد تیز روشنی میں وہ بنا پلک جھپکے دیکھتا رہا تھا، جو نگاہ بے نیازی اس پر ڈالتی واپس جا رہی تھی۔ تبھی تیز یخ بستہ ہوا کے ساتھ چہرے سے ٹکراتی بارش کی ہلکی سی فوار ہیشم کو جیسے ہوش میں لے آئی تھی۔ سرس سے وہ اپنے قدموں پر کھڑا ہوا تھا۔ رکو زجان! ہیشم کی بلند آواز پر اس کے قدموں کے ساتھ آگے جاتے یشب کے قدم بھی رکے تھے۔ پلٹ کر وہ پہلے ہیشم اور پھر زجان کی طرف متوجہ ہوا، جو گہری سانس لے کر اس کی جانب پلٹی تھی، جو مقابل آ رکا تھا۔ میں اس شخص کے ہاتھ روک سکتا تھا، لیکن میں ایسا نہیں کر سکا کیونکہ مجھے امید تھی کہ شاید میری تذلیل تمہارے لبوں پر لگے قفل توڑ دے گی۔ تمہارے لیے میں ایسی ذلت ہزاروں بار قبول کر سکتا ہوں کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، مگر تم یہ کیسے گوارا کر سکتی ہو کہ جس سے محبت رکھتی ہو اسے یوں سڑک پر ذلیل و خوار ہوتا خاموشی سے دیکھتی رہو؟ اس کے شدید تعصب لہجے پر زجان کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ جانتا ہوں کہ مجھے تم سے شکایت کرنے کا حق نہیں، مگر تم جیسا ضبط اور صبر کہاں سے لاؤں؟ وہ بولا تھا، جبکہ زجان اس کی درزیدہ نگاہوں سے نظر چراتی فوراً ہی جانے کے لیے پلٹ گئی۔ گرلز کے پیچھے بند ہوتے گلاس ڈور کو دیکھتا وہ اپنی جگہ گمسم کھڑا رہا تھا۔ کیا تم میری بات سنو گے؟ یشب نے اسے متوجہ کیا تھا۔ کوئی کسر باقی رہ گئی ہے؟ ہیشم نے چپتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ جو ہوا غلط فہمی میں سرزد ہوا مجھ سے۔ میں صرف تمہیں جاننے کے لیے تم سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔
केशव ने कहा था। जब तक मैं ज़जान को राजी नहीं कर लेता तब तक यहाँ किसी से कोई बात नहीं करूँगा। वो सदमहरी से बोलता आगे बढ़ जाना चाहता था कि केशव बोल उठा, तुम यहाँ सड़क पर और वो अपने घर में, इतने फासले से कैसे राजी कर सकोगे? दिन की तरह रात भी यूं ही गुजर जाएगा और शायद अगला दिन भी। केशव के इस्तेज़ाई लहजे पर केशव ने बस उसे देखा था। राजी करने से पहले करीब होना पड़ता है, करीब होने के लिए फासले ख़त्म करने पड़ते हैं। मेरा ख्याल है इस खिड़की तक पहुँचने में तुम्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। केशव के मानी खेज लहजे पर केशव ने चौंक कर उसकी नज़रों के ताक़ुब में इतरियात की शॉप के ऊपर रिहायशी हिस्से की जानिब देखा। खिड़की के बंद शीशों के दूसरी जानिब से कोई हेवला सरहद से ओझल हुआ था। कमरे के गर्म माहौल में कुर्सी पर बैठी वो बाहर बरसती बारिश और तेज हवाओं के झगड़ों की आवाज़ बखूबी सुन सकती थी। तभी खुलते दरवाजे ने उसे मुतवज्जा किया था। एक मोहम्मद मगर चाकू बंद नजर आने वाली औरत अंदर दाखिल हुई थी। तुम्हें चाय या कॉफ़ी की ज़रूरत है तो बना दूँ? शुक्रिया मारिया, सब्ज़ कहवा बना दे, थोड़ा ज़्यादा बनाइएगा। किसी ने आना है क्या? मारिया अजरा मजाक करती मुस्कुराते हुए वापस चली गई, जबकि वो कुर्सी की पुश्त से सर टिकाए सामने खिड़की के शीशे पर फिसलते बारिश के पानी को देखती किसी सोच में गुम होने लगी थी। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था जब एक हाथ से खिड़की के दूसरी जानिब नमूदार होता दिखाई दिया। बारिश की चुभती तेज बौछारों से आंखें बचाते हुए उसने एक झटके से खिड़की का शीशा ऊपर उठाया और सरहद से खिड़की की दहलीज को थाम लिया। सामने ही वो उससे सपाट नज़रों से अपनी जानिब मुतवज्जा नजर आई थी। एक पल को सर्दी से ठिठुरते हुए रुककर उसके किसी रद्द अमल का मुंतजिर रहा, लेकिन फिर अगले चंद सेकंड्स में वो अंदर दाखिल हो चुका था। ज़जान के तासुरात में कोई फ़र्क नहीं आया। वो इसी तरह सपाट चेहरे और नज़रों से उसे देखती रही थी, जो सर से पैर तक बारिश में शराबूर खड़ा था। सर्दी की शिद्दत से उसका चेहरा बर्फ की तरह सफ़ेद पड़ चुका था और आंखें खतरनाक हद तक सुर्ख हो रही थी। तुमने ठीक कहा था, हिर्स व तमा की आग के शोलों में बेवफाई के अंगारे मिलते हैं, वफा के फूल नहीं खिल सकते। वो बोला तो उसके लहजे में लर्जिश नुमाया थी। ज़जान खामोशी से उसे देखती रही, जो आगे बढ़ता अब उसके सामने घुटनों के बल आ बैठा था। मोहब्बत और वफा के मामले में हमेशा से सरते और फलाश इंसान के सामने जब इन जज्बों के खजानों के मुंह खोल दिए जाएं तो वो बौखला जाता है, जिस तरह मैं बौखला गया था। समझ ही ना पाया कि तुमसे अलग होकर मैं मंजिल से भटक कर तबाही के रास्ते पर जा रहा हूँ। अंदाज़ा ही नहीं कर पाया कि तुम्हारे एहसानात, तुम्हारी मोहब्बत को अपने दामन से झटक कर खुद को किस नुकसान, किस पछतावे में ढकेल रहा हूँ। वो बोल रहा था जबकि ज़जान यकटक उसकी गहरी नीली आंखों की बढ़ती सुर्खी को देख रही थी, जिनमें बारिश की नमी के अलावा भी बहुत कुछ नजर आ रहा था। मेरे पास कहने के लिए कुछ और नहीं है ज़जान। तुम्हारी तलाश में जब जब नाकाम वापस घर जाता हूँ तो अपनी माँ का बुझता चेहरा मुझसे देखा नहीं जाता। लिज़ा ने ख्वाबों में मेरे साथ खेलना बंद कर दिया। आईना देखता हूँ तो तुम्हें खो देने की अजियत बढ़ जाती है। नज़र झुकाए वो नम लहजे में बोल रहा था, मैंने खुद को खुद से ही बहुत मायूस कर दिया है। मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। गहरी सांस भरकर ज़जान ने उसे देखा, जो सर झुकाए बिल्कुल खामोश हो चुका था। मुझे रास्ते में तन्हा छोड़ देने वाला इंसान बुरा हो सकता है, मगर मेरी तलाश में भटकने वाला इंसान बुरा नहीं हो सकता। ज़जान के धीमे लहजे पर उसने सर उठाया तो आंखों में बेयकीनी नुमाया थी। वो उसके चेहरे से निगाह हटाना भूल गया, जिसकी याकूती लबों पर धीमी मुस्कुराहट सजी थी। दवाएं वक्त पर ख़त्म की थी। उसके सवाल पर वो बमुश्किल असबात में सर हिलाता फौरी तौर पर कुछ बोल ही नहीं सका। जानती हो, डॉक्टर आज भी हैरान परेशान है कि मैंने आखिर ऐसी कौन सी दवाएं ली है जो इतने मुख्तसर अरसे में मेरी रगों में दौड़ता खून बीमारी से पाक और मुकम्मल सेहतमंद हो गया है। मैं तुम्हारे एहसानात आखिरी सांस तक नहीं उतार सकूंगा ज़जान। उसका हाथ अपने हाथों में थाम कर वो उसके चेहरे के मलकूती नकोश आंखों में जज्ब करता बोला था, सब्ज़ कहवा पियोगे? ज़जान की मुस्कुराती नज़रों पर हेशम ने असबात में सर हिलाया था और धीरे धीरे उसके हाथ की पुश्त को होठों से लगा लिया था। गरम शाल शानों के गिर्द लपेटे वो मजबूत लकड़ी के मुनक्किश दरवाजे को खोलती बाहर निकल आई। बरामदे के चंद स्टेप्स उतरते हुए उसकी नज़रें आसमान का जायजा ले रही थी, जहाँ रोशन चांद और लातादार टिमटिमाते सितारे यकबस्ता रात का हुस्न बढ़ा रहे थे। वो अब अहाते में औस में भीगी सब्ज घास पर धीरे धीरे कदम बढ़ाती लकड़ी के खूबसूरत जंगले की सिमत बढ़ गई थी। जंगले के करीब पहुंचकर उसने सामने से गुजरती पुख्ता सड़क की दूसरी जानिब दूर तजक फैले घास से ढके मैदान पर निगाहें डाली, दौड़ानी शुरू कर दी।
دودھیا چاندنی کی کرنیں ہر سمت بکھری تھی۔ رات کا سرد فسو جادو بکھیرتا سکوت اپنے عروج پر تھا۔ کیاریوں میں کھلے پھولوں کی تیز مہک ماحول کو پراسرار بنا رہی تھی۔ گہری سانس بھر کر جنگلے پر بازو ٹکاتی وہ دائیں جانب سڑک پر نظر جما گئی۔ اس کی منتظر آنکھیں کسی گہری سوچ میں گم ہونے لگی تھی کہ اسی لمحے ٹھٹک گئی۔ دور سے آتی گاڑی کی ہیڈ لائٹس اس کے چہرے پر خوشی سے دمکتی مسکراہٹ بکھیر گئی۔ تیزی سے جنگلے کا دروازہ کھولتی وہ اس گاڑی کو ہی دیکھ رہی تھی جو سڑک سے اترتی اب سیدھی اس جانب آ رہی تھی۔ یہ شب، انتظار کروانے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ سب تمہارا انتظار کر کر کے تھک کے سو چکے ہیں۔ حابل اور لورین بھی اپنے گھر جا چکے ہیں۔ خفکی سے وہ شب سے مخاطب تھی جو اسے ساتھ لگاتے احاطے میں داخل ہوتا دروازہ بند کر گیا تھا۔ یہ تو بہت اچھی خبر ہے کہ سب سو چکے ہیں۔ ویسے بھی میں تم سے اتنے دن بعد مل رہا ہوں اور پھر اتنی حسین رات میں میں اپنے اور تمہارے درمیان کسی کی دخل اندازی کے موڈ میں نہیں۔ شرارت سے بولتا وہ اسے ساتھ لیے جنگلے کے قریب اسی جگہ آ رکا تھا جہاں کچھ دیر پہلے مرجان کھڑی اس کی منتظر تھی۔ ساری باتیں بعد میں، پہلے یہ بتاؤ تمہیں مجھ کو کون سی خبر سنانی ہے؟ حابل نے الگ تنگ کر دیا ہے پراسرار باتیں پھیلا کر مرجان بے صبری سے بولی تھی۔ اس کا تو ہمیشہ سے یہی کام رہا ہے، تمہیں بھی بہت ضروری ہوتا ہے اس کی باتوں پر کان دھرنا۔ یشب نے خشمگین نظروں سے دیکھا تھا۔ تم یہ بتانے آئے ہو مجھے؟ مرجان نے سچ ہو کر کہا تھا۔ نہیں، تمہیں یہ بتانا تھا کہ تم ہر دوسرے دن یہاں آؤ، مگر آئندہ اتنے دن یہیں رہ جانے کا سوچنا بھی نہیں۔ میں خود کو مصروف رکھ کر بیزار ہو گیا ہوں۔ گھر بھی کاٹ کھانے کو دوڑ رہا ہے۔ میں تو اپنی کیفیت سے بوکھلا کر بہت پہلے تمہیں یہاں سے اپنے ساتھ لے جاتا، لیکن میں تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اور پھر یہاں جن اہم کاموں کے سلسلے میں تم موم ڈیڈ کے ساتھ آئی تھی وہ بھی ضروری تھے، لیکن اب میں مزید صبر نہیں کر سکتا۔ کل تم میرے ساتھ واپس جا رہی ہو، موم ڈیڈ کو تم نے ہی اس بات کے لیے منانا ہے، وہ قطعی لہجے میں بولا تھا۔ تم سے کس نے کہا تھا صبر کرنے کے لیے؟ یہاں میری نہیں، موم ڈیڈ کی موجودگی زیادہ ضروری تھی، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ مطلب تم کل چلو گی میرے ساتھ؟ یشب نے بے یقینی سے اسے دیکھا جو مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا رہی تھی۔ یہ ہوئی نا بات، اب تو تم اس خوشخبری کو سننے کی حقدار ہو جو تمہیں سنانے میں دوڑتا آیا ہوں، جینی کی اجازت سے۔ وہ خوش ہو کر جنگلے سے دور ہٹتا اس کے مقابل آ گیا تھا۔ کیا مطلب؟ مرجان نے الجھ کر اسے دیکھا تھا۔ تم چاہتی تھی کہ تم ان لوگوں سے ملو جو زجان کے گزرے وقت میں ان کے ساتھ ان کے قریب رہے ہیں، یا حام اور کیشیا آ گئے ہیں؟ کیا حام اور کیشیا آ گئے ہیں؟ وہ شدید خوشگوار حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ وہ بھی آ جائیں گے، مگر ابھی تو کوئی اور ہے جو زجان تک پہنچ چکا ہے۔ سوچو وہ کون ہو سکتا ہے؟ یشب کے معنی خیز لہجے پر وہ ایک پل کو دنگ ہوئی تھی۔ ہیشم! وہ خوشی سے چیخ اٹھی تھی اور یشب نے مسکرا کر تصدیق میں ہاں کر ڈالی تھی۔ اب تو میں ایک بھی دن اور یہاں نہیں رکنے والی۔ زجان ٹھیک ہے، پریقین تھی۔ ان کی محبت کتنی سچی اور خالص تھی، میں ان کے لیے بہت خوش ہوں۔ وہ خوشی اور جذبات کے شدت سے کانپتے لہجے میں بولتی چلی گئی تھی۔ وہ یقیناً بہت اہم انسان ہوگا جس سے میری بہن نے محبت کی، میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں۔ یشم تم نے تو دیکھا ہوگا، مجھے بتاؤ نا وہ کیسا ہے؟ اس کی بے قراری کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ بہت اچھا ہے، مگر وہ مجھ سے زیادہ نہیں، وہ جتانے والے انداز میں بولا تھا۔ تم سے زیادہ اچھا اور کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ اس کی گردن میں باہیں حائل کرتی وہ مسکرائی تھی۔ اتنی اچھی خوشگوار خبر سنائی ہے میں نے، مجھ پر پیار آنا واجب ہے، لیکن صرف گلے کا ہار بننا کافی نہیں۔ گہری نظروں سے چاندنی میں دھلے اس کے چہرے کو آنکھوں میں جذب کرتا وہ معنی خیز لہجے میں بولا تھا۔ ویسے بھی اتنی خوبصورت رات، اتنی حسین تنہائی رومانس کے بغیر ہی گزر جائے، یہ بڑی زیادتی والی بات ہوگی۔ یشب کی افسوسناک فکر مندی پر وہ کھلکھلا کر ہنستی اس کے گریبان سے چہرہ ٹکا گئی تھی۔ بہار کا موسم اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ باغ کی سرسبز خطے پر اترا ہوا تھا۔ ڈھلتی دوپہر کی نرم گرم سی ہلکی ہلکی دھوپ سمٹتی جا رہی تھی۔ چند لمحوں تک وہ اپنی بہنوں اور ان کی سہیلیوں کو دیکھتی رہی جو آپس میں چہلے کرتی دور نکل آئی تھیں۔ ٹہلنے والے انداز میں رنگ برنگ پھولوں کے کنج کے قریب سے گزرتے ہوئے اس نے اڑتی تتلیوں کو دیکھا۔ ذہن میں بچپن کا وہ وقت تازہ ہو گیا جب محل کے باغ میں وہ حام اور زجان کے ساتھ خوبصورت تتلیوں کو پکڑنے کے لیے بھاگتی تھی۔ دل میں درد کی ٹھیسیں اٹھنے لگی تھیں، سوگواری اس کے اندر تک اتر گئی تھی۔ تھکے قدموں اور بوجھل دل کے ساتھ وہ ایک درخت کے تنے سے پشت ٹکائے آزردہ سی بیٹھی تھی۔
آنکھیں جلنے لگی تھیں نمکین گرم سیال سے۔ حام اور زجان بہت دور نکل گئے تھے اور وہ خود ان تتلیوں کے درمیان بہت پیچھے اور تنہا رہ گئی تھی۔ بھیگی آنکھوں کو بے دردی سے رگڑتے ہوئے اسے ایک دم اپنے ارد گرد کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ آنکھیں اس پر ساکت رہ گئی جو قریبی درخت کی اوٹ سے نکلتا سامنے آ گیا تھا۔ اسے اپنی سمت قدم بڑھاتے دیکھ کر وہ منہ پھیرتی ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ جانے کے لیے وہ قدم بڑھا چکی تھی کہ عقب سے ابھرتی حام کی آواز نے اس کے قدم روک لیے تھے۔ رک جاؤ کیشیا، میں تمہارا زیادہ وقت نہیں لوں گا، وہ بولا تھا اور پھر اس کے نہ پلٹنے پر خود ہی اس کے قریب آ گیا جو نگاہ اٹھا کر اسے نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ تمہیں اس طرف آتے دیکھا تو تمہاری امانت واپس لوٹانے آ گیا تھا۔ ادھر بولتے ہوئے حام نے ایک رومال کی چھوٹی سی گٹری اس کی جانب بڑھا دی۔ میری کون سی امانت ہے یہ؟ پیشانی پر بل ڈالے ایک نگاہ اسے دیکھتی وہ بے رخی سے پوچھ رہی تھی۔ یہ تمہارے وہی زیور ہے جو اس اندیشے کے تحت تم سے الگ کر دیے تھے کہ کہیں تم ان ہیرے جواہرات کو ہی ہتھیار بنا کر خود کو ختم نہ کر لو۔ ختم تو بہت پہلے ہی کر دیا تھا مجھے تم نے، کسی ہتھیار کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی جانب دیکھے بغیر وہ تلخ لہجے میں بولی تھی۔ کیشیا، میرا انتظار رائگاں ہی رہا ہے۔ میں جانتا ہوں میرا کوئی جملہ، میرا کوئی لفظ تمہارے دل پر میری نفرت ختم نہیں کر سکتا۔ دزدیدہ نگاہوں سے اسے دیکھتا وہ گمبھیر لہجے میں بولا تھا، لیکن تمہاری نفرت میرے دل سے تمہاری محبت کو کبھی ختم نہیں کر سکتی۔ میرا کام یہاں بہت پہلے ہی مکمل ہو گیا تھا۔ اپنے لوگوں کے لیے جو کچھ کرنا چاہتا تھا وہ سب کر چکا ہوں۔ ایک تمہارے سوا اس زمین سے جڑے رہنے کی اور کوئی وجہ نہیں میرے پاس۔ آج اتنے انتظار کے بعد بھی، میری التجاؤں کے باوجود بھی مجھ سے تمہارا یوں منہ موڑ لینا اس ایک امید کو بھی ختم کر گیا ہے۔ اب میرے لیے یہاں کچھ بھی باقی نہیں رہا ہے۔ گہری سنجیدگی سے بول کر حام نے اس کے ہاتھ تھام کر اس کی ہتھیلی پر رومال میں جکڑے زیور رکھے اور 2 قدم پیچھے ہٹ گیا تھا۔ ساکت کھڑی وہ اسے دیکھ رہی تھی جو چند لمحوں تک خاموشی سے اس کی آنکھوں میں لرزتے نمکین قطروں کو دیکھتا رہا تھا۔ زجان سے بدگمانی اور مجھ سے نفرت رکھتے ہوئے تمہیں ایک بار بھی اس بات کا احساس تک نہ ہوا کہ دن رات تمہارے گھر کی اونچی دیواروں کے ارد گرد بھٹکتا کوئی شخص تمہاری ایک جھلک دیکھنے کے لیے تڑپ رہا ہے؟ نہ ہی یہ اندازہ ہوا تمہیں کہ دور کہیں کسی جگہ موجود زجان تمہاری شدت سے منتظر ہے؟ ہر حقیقت سے واقف ہونے کے باوجود تم نفرتوں اور بدگمانیوں کے درمیان رہنا چاہتی ہو، تو بس آخری بار مجھے معافی مانگنے کا موقع دو۔ آج کے بعد تمہیں کبھی میرا چہرہ دکھائی نہیں دے گا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ آخری نگاہ اس کے زرد پڑتے چہرے پر ڈالتا وہ جانے کے لیے پلٹ گیا تھا۔ کہاں جاؤ گے تم؟ سرت سے اسے روکتی وہ راستے میں آئی تھی۔ جب تمہیں یہ پرواہ نہیں رہی کہ میں زندہ ہوں بھی یا نہیں، تو پھر تمہیں پرواہ بھی نہیں ہونی چاہیے کہ میں کہاں غرق ہونے جا رہا ہوں۔ اس کی گرفت اپنے بازو سے ہٹاتا وہ سرد لہجے میں بولا تھا۔ حام، تم اگر یہاں سے گئے تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ برستی آنکھوں کے ساتھ وہ چیخ اٹھی تھی۔ تم آخر چاہتی کیا ہو؟ نہ جینے دے رہی ہو، نہ مرنے دے رہی ہو۔ میں کس طرح تمہیں؟ حام مشتعل ہوتا ایک دم خاموش ہوا تھا کہ وہ سسکتی ہوئی اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ گہری سانس لے کر حام نے اس کے لرزتے وجود کو اپنی باہوں کے حصار میں لیا تھا۔ سب کی طرح میں بھی تمہارے ساتھ آگے بڑھنا چاہتا ہوں، نئی زندگی شروع کرنا چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ مل کر اپنا ایک گھر بنانا چاہتا ہوں، مگر تم میری کوئی التجا تک سننے کی رواداد نہ ہوئی۔ میں نے کتنی کوشش کی لیکن سب بے سود۔ میں تم سے کیسے نفرت کر سکتی ہوں؟ میں تو صرف صدمے میں مبتلا تھی حام۔ میرا باپ ایک ظالم اور برا انسان تھا، مگر وہ ایک مہربان اور اچھا باپ بھی تھا۔ دھندلائی آنکھوں سے اسے دیکھتی وہ کرب سے بولی تھی۔ میں جانتا ہوں۔ اس کے آنسو اپنی پوروں میں سمیٹتا وہ بولا تھا۔ مجھے جلد از جلد زجان کے پاس لے چلو گی؟ وہ نم لہجے میں بولی۔ مجھ سے زیادہ جلدی کسے ہوگی؟ تمہاری بہت سی شکایتیں جو مجھے ان سے کرنی ہے، حام نے کہا تھا۔ کر لینا میری شکایتیں، مگر مجھ سے اب اور انتظار نہیں ہوگا۔ مجھے زجان کے پاس جانا ہے۔ انتظار تو اب اور مجھ سے بھی نہیں ہوگا، اس لیے زجان کے پاس جانے سے پہلے تمہیں جلد از جلد میرے پاس آنا ہوگا۔ حام نے مسکراتی نظروں سے اس کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا تھا۔ 5 سال بعد آتش دان میں روشن رنگ بدلتی آگ اور چٹکتی لکڑیوں سے اٹھتی چنگاریوں پر نظر جمائے وہ کچن کی جانب سے ابھرتی آوازوں کو بخوبی سن سکتی تھی۔ ایک تو ہمارے بچوں کو کیمپنگ اور وہ بھی جنگل کے قریب کرنے کا جنون ہر ویک اینڈ پر اٹھ جاتا ہے۔ سارا دن گزر گیا، برف باری کی وجہ سے اب رات بھی یہیں گزارنی پڑے گی۔ لورین کی خوفزدہ آواز ابھر رہی تھی۔
وہاں گھر پر ممی الگ پریشان ہوں گی اور ڈیڈی تو بچوں کے انتظار میں اب تک جاگ رہے ہوں گے۔ فکر مت کرو، ڈیڈی بہت زیادہ دور نہیں ہے، ان کو معلوم ہے کتنی شدید برف باری ہوتی ہے۔ حابل کی آواز ابھری تھی جو مزید بول رہا تھا۔ ویسے بھی میری بیٹی میں مرجان کی روح سمائی ہوئی ہے، کیمپنگ کا سور وہی پھونکتی ہے، اس کو جنگل کا کوئی خوف نہیں تمہاری طرح۔ مجھے تو لگتا ہے بے خوفی میں ایلی تمہیں بھی پیچھے چھوڑ دے گی مرجان۔ اس کا بس چلے تو ڈیڈی کے ساتھ ہی ہمارے اس پرانے گھر میں آ کر بس جائے۔ میری اور حابل کی تو اسے پرواہ ہی نہ ہوگی۔ ویکینڈ سے پہلے ہی وہ کس وقت یاقوت کو فون کھڑکا دیتی ہے کیمپین کے لیے، مجھے خبر ہی نہیں ہو پاتی، لورین بول رہی تھی۔ اور پھر یاقوت کی بیٹری چارج ہوتے ہی لیزا بھی حرکت میں آ جاتی ہے۔ ہیشم کو تو منٹ بھی نہیں لگتا بیٹی کے سامنے ہتھیار ڈالنے میں، اور یہ شب کا کوئی بہانہ نہیں چلتا بیٹے کے سامنے۔ مرجان کی مسکراتی آواز بھی ابھری تھی۔ تمہارے بیٹے کی بیٹری اس کے باپ کی طرح ہمیشہ چارج ہی رہتی ہے مرجان۔ حابل کے شرارتی لہجے پر لورین کھلکھلائی تھی۔ آتش دان سے نگاہ ہٹا کر اس نے قریب بیٹھی مرجان کو مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ ہیشم نے ذکر کیا تھا کہ اگلے ہفتے حام اور کیشی آ رہے ہیں، اس بار آپ منع نہیں کریں گی اور مجھے بھی ساتھ لے جائیں گی۔ بچوں کے اسکول کی بھی چھٹیاں ہیں اور ہیشم کا مکمل ارادہ ہے اس بار دونوں کے ساتھ جانے کا۔ مرجان، تم تو جانتی ہو میرے لیے کتنا مشکل ہے واپس اس زمین پر قدم رکھنا جہاں میں نے اپنا سب کچھ ختم ہوتے دیکھا۔ وہاں سے نکل کر میں نے خود کو کس طرح سنبھالا ہے یہ میں ہی جانتی ہوں۔ میں ان اذیتوں سے تمہیں بھی دور رکھنا چاہتی ہوں جو میں جھیل چکی ہوں۔ بعض اوقات پیچھے مڑ کر دیکھنا بہت اذیت ناک ہوتا ہے، سجان مضطرب لہجے میں بولی تھی۔ میں سمجھ سکتی ہوں سجان، بس میری خاطر ایک بار اس زمین پر چلے جہاں ہمارے ماں باپ کے قدموں کے نشان کہیں نہ کہیں موجود ہوں گے، ان کی خوشبو وہاں مجھے بھی محسوس ہوگی۔ اس سرزمین میں ہماری جڑیں ہیں۔ مرجان کے لہجے میں اصرار تھا۔ مرجان، ہم اپنے ماں باپ کو ایک دوسرے میں دیکھ سکتے ہیں، ہم ان کے وجود کا ہی تو حصہ ہیں۔ کیا ہمارے لیے کافی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اور قریب ہیں؟ اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامے سجان نے کہا تھا۔ کافی سے بھی بہتر بہت زیادہ ہے آپ کا میرے قریب ہونا، مجھے آپ کی خوشی اور خواہش ہر چیز سے بڑھ کر عزیز ہے۔ مرجان سنجیدہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھی۔ سجان چند لمحوں تک خاموشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی تھی اور پھر اس کی پیشانی کو چوم کر مسکرائی تھی۔ مجھے بھی تمہاری خوشی اور خواہش ہر چیز سے بڑھ کر عزیز ہے۔ ہم چلیں گے، اس بار میں حام اور کیشیا کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی مایوس نہیں کروں گی انکار کر کے۔ واقعی سجان؟ حیرت و خوشی سے مرجان نے اسے دیکھا اور پھر اس کے گلے لگ گئی۔ میں ابھی جا کر ہیشم کو بتاتی ہوں، جو کام وہ نہیں کر سکے آج میں نے کر لیا آپ کو راضی کر کے۔ مرجان عجرت میں بولتی اس کے پاس سے اٹھی تھی۔ کچھ وقت گزرا تھا کہ ہیشم کی آمد ہو گئی۔ مسکراتے ہوئے سجان نے اس کی گود میں بے خبر سوئی ہوئی لیزا کو دیکھا تھا۔ یہ کھیل کود کر اتنا تھک چکی تھی کہ میری گود میں آتے ہی سو گئی۔ لیزا کو اس کے حوالے کرتے ہوئے وہ قریب ہی بیٹھ گیا تھا۔ مرجان نے ابھی جو مجھے بتایا کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ ہیشم نے بغور اسے دیکھا۔ ہاں مرجان کے لیے میں ایک بار تو وہاں جا سکتی ہوں، بس اس کے دل میں کوئی حسد باقی نہ رہے۔ میں بہت پہلے ہی اس کی یہ خواہش پوری کر دیتی، مگر جانے کیوں ایک عجیب سا خوف قدم روک لیتا ہے۔ وہ دھیمے لہجے میں بولی تھی۔ شاید یہ خوف کا وقت ہے، وقت نہ ہمیشہ ایک سا رہتا ہے، نہ کسی ایک کا ہو کر رہتا ہے۔ سجان، تمہیں وقت کا مقابلہ کرنے کا ہنر آتا ہے، تم باہمت ہو، اسے اپنے حق میں کرنا جانتی ہو۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں وقت اور حالات سے خوف رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تم ساتھ ہو اسی لیے تو میں مضبوط ہوں، مکمل ہوں۔ ہیشم، کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ اگر تم ہر بار مجھ تک نہ پہنچتے تو بھی تم میرے ساتھ یہاں ہوتی اور میری پریوں جیسی بیٹی تمہاری گود میں سو رہی ہوتی۔ ہیشم اس کی بات کاٹتا بول اٹھا تھا۔ جو کچھ قدرت نے طے کر رکھا ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی طرح ہو کر رہتا ہے۔ مجھے تمہاری محبت میں مجذوب بننا تھا سو بن کر رہا، ورنہ فرار ہونے میں کامیاب تو ہو گیا تھا میں۔ یور ہائنس، اس کی شوق نظر اور شرارتی لہجے پر سجان کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ آسمان روشنیوں سے منور اور خیرہ کن جھلملاہٹوں کا منبع دکھائی دے رہا تھا۔ مکمل چاند کی دودھیا پرفسوں ٹھنڈی چاندنی زمین پر بچھی برف کی تبیض تہوں میں جذب ہو رہی تھی۔ مبہوت زدہ سادہ
خود کو فطرت کے بہت قریب محسوس کر رہا تھا۔ عقب سے ابھرتی مانوس پکار پر اس نے گردن موڑ کر اپنی سمت آتی مرجان کو دیکھا تھا۔ آ جاؤ، بس ایک تمہاری کمی تھی، اب یہاں سب کچھ مکمل ہو گیا ہے۔ مسکراتے ہوئے شب نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے قریب کر لیا تھا۔ یہ رات کیا، میری تو کائنات، میری زندگی بھی تمہارے بغیر ادھوری ہے۔ آخر میری ہم جان، میری ہم رقص تو تم ہی ہو۔ اس کے مسکراتے لہجے پر وہ دھیرے سے ہنسی تھی۔ جانتی ہوں، ہزاروں بار تم سے یہ سن چکی ہوں، پہلے ہم رقص کی تان سمجھ نہیں آتی تھی، مگر اب اچھی طرح واقف ہو چکی ہوں۔ مرجان کے مسکراتے لہجے پر وہ آسمان پر لاتعداد جھلملاتے ستاروں سے نگاہ ہٹاتا دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہوا، کیونکہ پہلے تم ان لفظوں کے معنی تک محدود تھی، مگر اب ان لفظوں کی روح تک پہنچ چکی ہو۔ واقف کیسے نہ ہوتی؟ زندگی اپنے اشاروں پر نچا کر رکھ دیتی ہے انسان کو۔ اس کی خاردار راہیں، اتار چڑھاؤ، پیچ و خم، عروج و زوال ہر دم رقصا رکھتے ہیں۔ اس رقص میں ہمیشہ ساتھ دینے، سہارا دینے اور سنبھال کر رکھنے والا ساتھی ہی ایک سچا ہم رقص کہلاتا ہے۔ رشب کے گہرے لہجے پر دھیمی مسکراہٹ لبوں پر سجائے وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ ٹوٹتا ستارہ دیکھو۔ مرجان نے اسے بھی متوجہ کرنا چاہا، جو پرشوق نگاہوں سے اس کے چہرے کو ہی تکنے میں مگن تھا۔ وہ تم دیکھو، میرے رومانس کا گلا گھونٹتے رہنے کا موقع کبھی پہلے گنوایا ہے تم نے؟ اس کے خشمناک لہجے پر بے ساختہ ہنستے ہوئے مرجان نے خود ہی اس کے چہرے کا رخ موڑ کر آسمان کی جانب کر دیا تھا، جہاں ان گنت ستاروں کے قافلے آسمان کی لامحدود وسعتوں میں پھیلے جگمگا رہے تھے۔ اعلیٰ ترین ہے وہ محبت جس کی وسعت آسمان جیسی ہو، مسرور ہے وہ روح جو اس طرح اپنی محبت کو وسعت دے۔ ختم شد۔ تو یہ کہانی یہی ختم ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ یہ ایپیسوڈ بہت زیادہ بڑا ہو گیا ہے، پر میں اسے پورا پوسٹ کر دوں گی تاکہ آگے دوسری سٹوری سٹارٹ کر سکیں۔ تو ملتے ہیں ایک نئی کہانی میں، تب تک کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی۔ اس سٹوری میں آپ کا سب سے فیوریٹ کیریکٹر کون ہے؟ میرا تو یہ شب ہے، اور آپ کا کون سا ہے مجھے ضرور بتائیے گا۔ تو ملتے ہیں نئی کہانی کے ساتھ پھر سے انشاءاللہ بہت جلد۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔